الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے کرسی کیوں بدلوائی. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کرسی تو آئی تھی تقریر کرنے کے لیے، کہ دوسری کرسی کیوں منگوائی. تو میں نے ان دوستوں سے جو کرسی لے کر آئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ ایسی کرسی لاؤ جس میں یہ ہاتھ رکھے جا سکے. آپ تو ایسی کرسی لائے کہ میں ہاتھ لٹکائے 2 گھنٹہ پر کیسے بیٹھا رہوں گا. کیوں ہاتھ لٹکانے میں کیا پریشانی ہے؟ اگر تھوڑی 2 گھنٹہ پر لٹکائے رکھے ہاتھ، پوری نماز میں لٹکائے رکھتے ہیں، باندھے رکھتے ہیں، تو کیا پریشانی ہے؟ دیکھو میرے بھائیوں، اچھی عادت ہو تو بہت اچھی چیز ہے، بری عادت ہو تو بہت بری چیز ہے. عادت اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے. اچھی چیز کی عادت ہو تو اچھی چیز ہے، اور بری چیز کی عادت ہو تو بری ہوتی ہے. دیکھو یہ جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام عبادتیں شروع میں عادت بنتی ہیں، اور پھر عادت سے آگے بڑھ کر پھر عبادت بنتی ہے. اور عادت سے نیچے کھیل بکھیل ہوتا ہے. اردو سمجھتے آپ؟ کھیل بکھیل. کبھی 8 کی پڑھ لی، 8 کی یعنی جمعہ کی، باقی پورا ویک غائب، صرف 8 کی پڑھ لی. کبھی 360 کی پڑھ لی، عید کی پڑھ لی، دونوں عیدوں کی پڑھ لی، باقی سب غائب. 360 کی پڑھ لی. کبھی کھاٹ کی پڑھ لی، کوئی رشتہ داروں میں دوستوں میں مر گیا تو اس کے جنازے کی نماز پڑھ لی، کھاٹ کی پڑھ لی. یہ سب کھیل بکھیل ہیں.
ہاں، جب آدمی ریگولر نماز پڑھنے لگے ٹھاٹ سے نماز پڑھنے لگے 5 وقت کی پابندی سے، تو ایک وقت تک اس طرح سے ٹھاٹ سے نماز پڑھنے سے، ریگولر نماز پڑھنے سے، پابندی سے نماز پڑھنے سے پھر عادت پڑ جاتی ہے، عبادت کی نماز پڑھنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اور جیسے پان بیڑی سگریٹ کی بری عادت ہے، لیکن بہرحال وہ بھی ایک عادت ہے۔ جب وہ وقت ہو جاتا ہے تو اس کو طلب ہوتی ہے، اس کا جی چاہتا ہے اسے چائے ملے، اس کا جی چاہتا ہے اسے بیڑی ملے، جی چاہتا ہے اس کو سگریٹ ملے، جی چاہتا ہے اس کو گٹکا ملے۔ اسی طریقے سے جب عبادت کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر وقت پر اسے طلب ہوتی ہے کہ بھائی نماز کا وقت، نماز ہو۔ طبیعت میں تقاضا ہوتا ہے، جیسے بری چیزوں کی عادت پڑتی ہے اور تقاضا طبیعت کرتی ہے، ایسے اچھی چیزوں کی جب عادت پڑ جاتی ہے تو طبیعت تقاضا کرتی ہے۔ جب تک نماز کا وقت ہو جائے نماز نہ پڑھ لی جائے طبیعت بے چین رہتی، پریشان رہتی، بھی وقت ہو کر نماز کب پڑھیں گے۔ ایک موقع پر عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بھائی نماز شروع کر، انتظام کرو، اذان دو، نماز پڑھیں، اذان دو، نماز پڑھیں۔ اس کے لیے حضور نے جو جملہ استعمال فرمایا حدیث شریف میں، جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں آرام پہنچا۔ اس نے وہ سب کہہ دیا بھائی وقت ہو گیا نماز کا، چلو اذان دو، نماز پڑھ کر کے فارغ ہو جائیں۔ تو یہ جو میں نے اردو میں کہا یہ سب جملہ حضور نے نہیں بولا، حضور نے صرف یہ کہا ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں آرام پہنچا، یعنی اذان دو تاکہ نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنے کے بعد میں راحت اور سکون ملے۔ تو وقت ہونے پر ایک طلب پیدا ہوتی ہے، ایک آرزو پیدا ہوتی ہے کب نماز پڑھیں۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے مولانا ہیں، مولانا علی میاں ندوی، مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ یہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، فرض پڑھ لیے، سنت پڑھ لی، وتر پڑھ لیے، تو آدمی سلطان اللیل بن جاتا ہے، کنگ آف نائٹ۔ اب پوری رات مزے سے گزرے گی، اور جب تک عشاء کی نماز نہیں پڑھی اسے فارغ نہیں، طبیعت بے چین ہے، نہ نیند میں مزہ آئے گا، نہ سونے میں مزہ آئے گا، طبیعت پریشان ہو جہاں عشاء پڑھ کے فارغ ہو گئے تو آدمی سلطان اللیل بن گیا، کنگ آف نائٹ بن گئے۔ جیسے بری عادت ہوتی ہے، جب وہ عادت پوری ہو جاتی ہے تو کیسی راحت ملتی ہے، ایسے اچھی عادت ہو، وہ عادت پوری ہو جائے تو اس سے بھی راحت ملتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی طریقے پر تمام عبادتیں، جیسے میں نے نماز کی مثال دی ہے، ایسا ہی روزے کی مثال سمجھو، ایسے ہی حج کی مثال سمجھو، ایسے ہی زکوٰۃ کی مثال سمجھو، تمام عبادتیں، ذکر کی ایک آدمی کی عادت ہے، قرآن کریم تلاوت کرنے کی عادت ہے روزانہ اتنی مقدار، ایک آدمی کی تسبیح پڑھنے کی، ذکر کرنے کی اس کی مقدار ہے، عادت ہے، اس مقررہ وقت پر وہ عادت کے مطابق ذکر اور عبادت نہ ہو تو طبیعت بے چین رہے گی، پریشان رہے گی، اور جب وہ عبادت کر لے تو طبیعت کو سکون مل جاتا ہے۔ تو پہلے عبادت ریگولر ہوتی ہے، ریگولر سے پھر وہ عادت بنتی ہے، پھر عادت سے ترقی کر کے عبادت بنتی ہے، آخر میں جا کر عبادت بنتی ہے۔ تو عادت اچھی چیز کی ہو یا بری چیز کی ہو، اس کے طبیعت پر اثرات پڑتے ہیں، اچھی چیز کی عادت کے بھی اثرات پڑتے ہیں، بری چیز کی عادت کے بھی اثرات پڑتے ہیں۔ اچھی اور بری کے بیچ میں ایک عادت ہے، وہ اس کو نہ اچھی کہہ سکتے ہو نہ بری کہہ سکتے ہو، نیوٹرل، بیچ کی ایک عادت ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، ایسی بھی عادتیں ہوتی ہیں۔ ایک کورٹ میں، ہائی کورٹ ہوگی یا سپریم کورٹ ہوگی یا پتہ نہیں کورٹ کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں، وہاں ایک بیرسٹر تھے، ایٹ لا، اور مانا ہوا بیرسٹر تھا، کوئی مقدمہ وہ ہارتا ہی نہیں تھا، کیسا بھی مقدمہ ہو وہ جیت کر رہے گا۔ ایک آدمی کا مقدمہ تھا، اس کے کورٹ میں مقدمہ تھا، اور اس کا مخالف وکیل یہ بیرسٹر ایٹ لا تھا۔ تو اب
اب وہ تھا اتنا دیانتدار کہ اسے کوئی رشوت نہیں دی جا سکتی کہ وہ مخالفت میں مقدمہ ویک کر دے اور کمزور کر دے اور ہار جائے. نہیں، وہ تو ہارنا جانتا ہی نہیں تھا اور اس آدمی کے خلاف یہ مقدمہ لڑ رہا تھا. تو اس نے اس وکیل، اس بیرسٹر کے، سولیسیٹر کے ملازم سے ملا اور ملازم سے مل کر کہا لے، ایک پیسوں کی گڈی پکڑائی اور کہا کہ فقط ایک کام کرنا ہے، بس ایک کام کر دیتے یہ پیسے. وہ کام یہ کرنا ہے کہ جب سولیسیٹر جب صبح مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے کورٹ میں جائے تو جو شیروانی اوپر پہنتا ہے اس کا جو فلا بٹن ہے وہ بٹن وہاں سے کاٹ دینا ہے. شیروانی میں کئی بٹن ہوتے ہیں، ایک معین بٹن بتایا ہے کہ یہ بٹن وہاں سے کاٹ دینا ہے تجھے. اس دن جس دن وہ یہ مقدمہ لڑنے کے لیے آخری بحث کرنے کے لیے جائے تو یہ بٹن کاٹ دینا ہے. تو ملازم نے کہا کہ اتنی بڑی رقم مل رہی ہے، ایک بٹن اڑا دینا ہے تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو اس نے وہ پیسے لے لیے اور جس دن شیروانی پہن کر کے جو سولیسیٹر کورٹ میں جائے گا تو وہ فلاں جگہ کا بٹن اڑا دیا. اب اس نے پہن لیا، پہن کر کے جلدی سے بٹن لگا کر کے کورٹ میں پہنچ گیا. اب کورٹ میں پہنچ کر کے جب اس نے بحث شروع کی تو اس کی عادت یہ تھی کہ بحث کے دوران اس بٹن کو یوں کرتا رہتا تھا، یوں کرتا رہتا تھا اور بحث کرتا رہتا تھا. اب جو اس نے ہاتھ وہاں ڈالا یوں تو بٹن ہے ہی نہیں. اس کا دماغ اتنا آؤٹ ہو گیا کہ اس دن مقدمہ ہار گیا. وہ بحث سے ڈھنگ سے نہیں کر سکا، وہ ہاتھ وہاں لے جاتا وہ بٹن ہی نہیں. اس سے اوپر کا نیچے کا بٹن اسے نہیں، اسی بٹن کو یوں کرتا تھا اور بحث کرتا تھا. آج وہ بٹن تھا ہی نہیں تو وہ بحث میں اس کا دماغ اتنا کنفیوز ہو گیا، اتنا الجھ گیا بیان کہ اس دن وہ بحث ڈھنگ سے کر ہی نہیں سکا اور مقدمہ ہار گیا. تو اب یہ کوئی اچھی بھی عادت نہیں ہے، بری بھی عادت نہیں ہے، بیچ کی ایک عادت ہے. لیکن اس عادت کے اتنے اثرات پڑے اس پر کو بحث نہیں کر سکا. تو اب ہماری بھی عادت پڑ گئی ہے ہاتھ رکھ کر تقریر کرنے کی. اب اگر ایسی کرسی لے آؤ کہ جس میں ہاتھ رکھنے کا 9 ہاتھ لٹکائے ہیں تو کوئی تقریر ہوگی نہیں. اب اس عادت کو آپ اچھی کہیں بری کہیں جو کہیں آپ کہیں، لیکن بہرحال ایک عادت پڑ گئی ہے. اب وہ ہاتھ وہیں ہوں گے تو دماغ چلے گا، اور اگر اس کے خلاف ہو گیا تو دماغ چلے گا نہیں اور مضامین نہیں آئیں گے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ ایسی کرسی لاؤ جس میں ہاتھ رکھے جا سکے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ 2 آیتیں ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں اور یہ ہمارے آخری 2 حافظوں نے مل کر پڑھی ہیں. اس میں سے ایک آیت تو ہمارا جو آخری حافظ تھا جس نے 4 رکعت پڑھائی اس نے سب سے پہلے یہ آیت پڑھی تھی اور ایک آیت اس سے پہلے والے حافظ نے آخر میں پڑھی تھی. تو یہ 2 آیتیں ہیں، ایک اس حافظ کی اور ایک اس حافظ کی. یہ 2 آیتیں ہیں. ان 2 آیتوں کا مختصر سا خلاصہ اور مطلب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا اور عرض کرنے کا آج ارادہ ہے. یہ آیتیں کیوں منتخب کی ہیں؟ ایک تو اس لیے کہ وہ آج پڑھی گئی. سارا قرآن کریم کوئی بھی آیت بیان کرو اللہ کا کلام ہے، ہدایت ہے، تو کہیں سے بھی بیان کرو ایک ہی بات ہے، لیکن یہ آیتیں آج پڑھی گئی ہیں. دوسری وجہ ان آیتوں کو منتخب کرنے کی یہ ہے کہ یہ آیت دوسری ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان الی آخری، یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے، کمپریہنسو، بہت سارے مضامین کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے جامع ترین آیت ہے. اور یہ بات فرمائی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ آیت قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے. اور اسی وجہ سے سلف کے زمانے سے جمعہ اور عیدین کے خطبوں کو اسی آیت پر ختم کیا جاتا ہے. جمعہ کا خطبہ بھی اسی آیت پر ختم کرتے ہیں، عیدین کے دونوں عیدوں کے خطبے اسی آیت پر ختم کرتے ہیں. اور یہ عمل سلف صالحین سے چلا آ رہا ہے. کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں کیا مولوی صاحب یہ ضروری ہے کہ خطبے میں آیت پڑھی جائے؟ اگر کوئی کسی وجہ سے نہ پڑھے تو نہ پڑھے، کوئی بات نہیں.
ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ آیت نہیں پڑھیں گے تو خطبہ ہی نہیں ہوگا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ باقی یہ آیت خطبے میں پڑھنی چاہیے اور خطبے اسی آیت پر ختم ہونے چاہیے۔ جمعہ کا دوسرا خطبہ بھی اس پر ختم ہونا چاہیے، عیدین کے دوسرے خطبے بھی اسی پر ختم ہونے چاہیے۔ کیوں؟ سلف صالحین کے زمانے سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے۔ سلف کسے کہتے ہیں؟ یہ دو لفظ ہیں، ایک سلف اور ایک خلف۔ سلف کے معنی اگلے لوگ اور خلف کے معنی پچھلے لوگ۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز تو ہمارے خاندان میں اسلاف کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، یعنی بہت خاندان نے اوپر سے دادا پردادا کھڑدادا کڑدادا پردادا پتہ نہیں کہاں سے چلی آ رہی ہے۔ تو لفظ سلف کے معنی ہے اگلے اور خلف کے معنی ہے پچھلے۔ یہ اگلے اور پچھلے کے لیے بارڈر لائن کون سی ہے کہ اس لائن سے اوپر والے سلف کہلائیں گے اور اس لائن سے نیچے والے خلف کہلائیں گے؟ وہ بارڈر لائن ہے، تین دور ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ایک دور تو ہے صحابہ کرام کا، صحابہ کرام کے بعد دور ہے تابعین کا، اور تابعین کے بعد دور ہے تبع تابعین کا۔ یہ تین دور کہلاتے ہیں سلف، اور یہ تین دور ختم ہو گئے، اس کے بعد سے یہ سب خلف ہیں۔ یہ تین دور سلف کیوں کہلاتے ہیں؟ ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تین دوروں کے بارے میں خیریت یعنی بھلائی کی گواہی دی ہے کہ ان تین دوروں میں اللہ نے خیریت اور بھلائی رکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ حدیث بھی عام طور پر خطبوں میں پڑھی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ خیر القرون قرنی، حضور کا زمانہ، حضور کے جب تک دنیا میں حضور تشریف فرماتے وفات تک نہیں، یہ صحابہ کرام کا یہ پورا زمانہ ہے، یہ حضور ہی کا زمانہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بہترین زمانہ تو میرا زمانہ ہے، پھر جو زمانہ اس سے متصل آئے گا وہ، پھر جو زمانہ اس سے متصل آئے گا وہ۔ تو صحابہ کے زمانے سے متصل جو زمانہ آئے گا اس زمانے کو کہتے ہیں تابعین کا زمانہ، اور تابعین کے زمانے سے جو متصل زمانہ آئے گا اس کا نام ہے تبع تابعین کا زمانہ۔ حضور نے فرمایا کہ ان تین زمانوں کے بعد پھر احوال لوگوں کے بگڑ جائیں گے۔ گواہ کوئی انہیں بنائے گا نہیں، معاملہ جانتے نہیں، جھوٹی گواہیاں دیں گے، جھوٹی قسمیں لوگ کھانے لگیں گے، اور لوگوں میں یظہر فیہم السمن، موٹاپا ظاہر ہو جائے گا، کھا کھا کر موٹے۔ یہ تین دوروں کے بعد میں امت کے احوال یہ بگڑ جائیں گے۔ بہترین دور یہ تین دور ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس وجہ سے بہت سے معاملات میں ان تین دوروں کی فضیلتیں امت تسلیم کرتی ہے، اور اس تین دوروں کے لوگ کہلاتے ہیں سلف، اور اس کے بعد پھر خلف کا دور ہے۔ ان تین دوروں کی فضیلت تسلیم کرتی ہے۔ میں ایک مثال دوں، سنت اور بدعت، اس کا معیار کیا ہے کہ وہ کام جو حضور نے کیے بس وہ سنت ہے، اور جو حضور نے نہیں کیے وہ سنت نہیں ہے۔ نہیں، یہ معیار نہیں، کیونکہ حضور نے تو بہت سے کام تھوڑے بہت کیے ہیں، بہت سارے کام حضور نے نہیں کیے، کیونکہ لفظ سنت کے معنی تو یہ ہے کہ حضور نے جو کیے، تو آپ یہ معیار کریں کہ جو کام حضور نے کیے وہ سنت ہے، اور جو حضور نے نہیں کیے بعد میں وہ کیے گئے وہ بدعت ہے۔ نہیں، یہ معیار نہیں۔ کیوں یہ معیار کیوں نہیں ہے؟ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔
حضور نے فرمایا کہ میری سنت کو، میرے طریقے کو لازم پکڑو. علیکم بسنتی، میرا طریقہ، میری سنت، میرے کیے ہوئے کام، اسے لازم پکڑو. اور میرے بعد میرے خلفاء آئیں گے، وہ خلفاء راشد ہوں گے، مہدی ہوں گے. راشد کے معنی ہیں راہ یاب، اور مہدی کے معنی بھی یہی ہے. مہدی کے معنی ہے ہدایت مآب. راہ یاب کا بھی یہی مطلب ہے اور ہدایت مآب کا بھی یہی مطلب ہے. مآب اردو میں اسی طرح لگاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ عزت مآب، یعنی وہ جس کے گھر کی لونڈیا ہے، جو عزت کا اونر ہے، مالک ہے، وقتی عزت حاصل نہیں ہوگی تو وہ کہلاتا ہے عزت مآب. تو وہ لوگ جن کے روئے روئے میں اور ریشے ریشے میں اور رگو پے میں ہدایت بھر دی گئی ہے، وہ ہے ہدایت مآب، ہدایت کے مالک، ہدایت پر قابو یافتہ، ان کے روئے روئے اور رگ رگ کے اندر ہدایت سرایت کیے ہوئے ہیں. ایسے لوگ کہلاتے ہیں ہدایت مآب، اور عربی میں اسے کہتے ہیں مہدی. وہ جو قیامت کے قریب میں ایک بزرگ پیدا ہوں گے امام مہدی، وہ مہدی بھی یہی لفظ ہے، ورنہ ان کا نام تو ہوگا محمد، اور ان کے والد کا نام ہوگا عبداللہ، اور ان کی والدہ کا نام ہوگا آمنہ. جو حضور کا نام، حضور کے والد کا نام، حضور کی والدہ کا نام بائی چانس یہی وہاں بھی ہوگا، یعنی اتفاقاً ایسا ہو جائے گا، تینوں چیزیں جمع ہو جائیں گی کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا. اور ان کو جو حدیثوں میں مہدی کہا گیا ہے تو وہ مہدی یہی صفت آئی ہے کہ وہ ہدایت پر اتنے ہدایت ہوں گے کہ وہ ہدایت مآب ہوں گے، ہدایت ان کے ریشے ریشے میں رگو پے کے اندر بھری ہوئی ہوگی. اور راشد کے معنی ہے راہ یاب، راستہ پانے والا، سیدھا راستہ پانے والا. غلط راستے کو چھوڑ دیا اس نے اور سیدھا راستہ اسے مل گیا. تو حضور نے فرمایا کہ میرے بعد میرے خلفاء یعنی میری کرسی پر بیٹھنے والے، میرے قائم مقام، میرے جانشین آئیں گے، اور وہ راشد ہوں گے، راہ یاب ہوں گے، اور راہ یاب ہی نہیں مہدی ہوں گے. ان کے ریشے ریشے میں ہدایت بھری ہوئی ہوگی. وہ جو میرے خلفاء میرے بعد آئیں گے، جو ان کی سنت ہوگی، ان کا طریقہ ہوگا، اسے بھی لازم پکڑو. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. راشد کی جمع پلورل راشدین، اور مہدی کی جمع مہدیین. حضور نے فرمایا کہ میری سنت لازم پکڑو، اور میرے بعد جو خلفاء آئیں گے، جو راشد ہوں گے اور مہدی ہوں گے، ان کی سنت بھی لازم پکڑو. عضوا علیہا بالنواجذ. حضور نے فرمایا کہ داڑھوں سے ان کی سنت پکڑیو، ان کی سنت داڑھوں سے پکڑیو. دانت سے کوئی چیز پکڑی جائے تو چھوٹ سکتی ہے، دانت مضبوط نہیں پکڑتے، اور داڑھ سے کوئی چیز پکڑی جائے تو اب وہ نہیں چھوٹ سکتی. یعنی نہایت مضبوط پکڑیے اس سنت کو، میرے خلفاء کی سنت کو مضبوط پکڑیے، اسے کسی قیمت پر چھوڑیے مت. یہ مشہور حدیث شریف ہے، آپ حضرات نے سنی بھی ہوگی. اس حدیث شریف سے کیا معلوم ہوا کہ سنت اور بدعت کا معیار یہ نہیں ہے کہ جو کام حضور نے کیے وہ سنت، اور حضور نے نہیں کیا اور حضور کے بعد ہوئے وہ بدعت. نہیں، یہ معیار نہیں. کیوں؟ یہ خلفاء راشدین نے جو کام کیے یہ بھی سنت ہے. پھر سنت اور بدعت کا معیار کیا؟ علماء کرام نے اس کا معیار بتایا ہے کہ یہ جو 3 دور ہیں، صحابہ کا دور، تابعین کا دور اور تبع تابعین کا دور، ان 3 دوروں میں جس چیز کی اصل پائی جاتی ہو وہ سب سنت ہے. اور ان 3 دوروں میں نہ تو وہ کام ان 3 دوروں میں ہوئے، نہ اس کام کی اس وقت میں کوئی اصل پائی گئی. تو ایسے جتنے نئے کام ہوں گے وہ سب بدعت ہے. معیار یہ بنایا ہے، اور یہ کہا کہ سلف کے زمانے میں، دیکھو سلف لفظ یہاں استعمال ہوا، سلف یہ 3 دور، کہ سلف کے زمانے میں جو کام ہوئے
یا اس کام کی اصل پائی گئی تو وہ سب کام سنت ہے، اور جس کی جو کام سلف کے زمانے میں ہوئے بھی نہیں اور اس کی اصل بھی سلف کے زمانے میں نہیں پائی گئی تو وہ کام بدعت ہے۔ دیکھو اب میں مثال دوں، ایگزامپل دوں ایسی کہ ایک کام سلف کے زمانے میں ہوا، دوسری مثال دوں میں اس کی کہ ایک کام صحابہ کے زمانے میں تو جیسا آج ہو رہا ہے ایسا نہیں ہوا، لیکن آج جو ہو رہا ہے اس کی اصل تھی اس وقت میں، اور تیسری مثال ایسی دوں کہ آج ایک کام لوگ کر رہے ہیں اور سلف کے دور میں نہ وہ ہوا نہ اس کی اصل پائی گئی۔ روزانہ 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نمازیں مسجد میں پڑھنا مردوں کا یہ ایک ایسا کام ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی کیا ہے اور اس وقت سے لے کر امت آج تک برابر کرتی چلی آ رہی ہے۔ لہذا مردوں کا مسجدوں میں اکٹھا ہو کر باجماعت 5 نمازیں ادا کرنا یہ سنت ہے حضور کی۔ بعض حضرات اسے واجب بھی کہتے ہیں، لیکن جو ہمارے یہاں مفتابی قول جس پر فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اتنی مضبوط سنت ہے کہ اگر کسی بستی کے مسلمان جماعت سے نماز نہ پڑھیں، ہر آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھتا رہے اور جماعت کا نظام نہ بنائیں، تو اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ انہیں ڈنڈے کے زور سے، قانون کے زور سے مجبور کریں کہ جب مسجد بناؤ اور جماعت سے پڑھو۔ دیکھو جیسے حضور کے زمانے میں نماز پڑھی، آج بھی اسی طرح پڑھی جا رہی۔ اس وقت مسجد تھی، اس مسجد میں مردوں کو حکم تھا کہ اکٹھا ہو، عورتوں کو حکم نہیں تھا اکٹھا ہونے کا۔ عورتیں دین سیکھنے کے لیے حضور کے پیچھے آ جاتی تھی، حضور کی برکت حاصل کرنے کے لیے آ جاتی تھی، ان کو کوئی حکم نہیں تھا، مردوں کا یہ حکم تھا۔ جب یہاں تک آ گئے تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، ویسٹرن کنٹریز میں یہ مسئلہ بہت لوگ اٹھاتے ہیں، پھیلاتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں آنا چاہیے، اور ویسٹرن کنٹریز میں نہیں ساری دنیا میں یہ جو ظاہری ہیں غیر مقلدین کہلاتے ہیں وہ یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں آنا چاہیے۔ لہذا اس مسئلے کو بھی سمجھ لو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد نبوی میں آتی تھی، اور آج بھی مکہ اور مدینہ میں عورتیں مسجد میں آتی ہیں، پھر ہماری مسجد میں ٹورنٹو میں کیوں نہ آئیں؟ ان کی موٹی دلیل یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں مسجد نبوی میں عورتیں آتی تھی، اور اس وقت سے لے کر آج تک مکہ کی مسجد حرام میں عورتیں آ رہی ہیں، مدینہ کی مسجد حرام میں عورتیں، مسجد نبوی میں عورتیں آ رہی ہیں، اور برابر عورتیں چلی آ رہی ہیں، پھر دنیا کی دوسری مسجدوں میں کیوں نہ آئے ہو؟ تو یہ ان کی دلیل ہے۔ اس لیے جب یہاں تک پہنچتے ہو تو اس مسئلے کو بھی سمجھ لو۔ دیکھو یہ بات بے شک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد نبوی میں آتی تھی، مگر 3 مقصد کے لیے آتی تھی۔ اسے سمجھو اچھی طرح سے، حضور کے زمانے میں عورتیں مسجد نبوی میں آتی تھی اور 3 مقاصد کے لیے آتی تھی۔ سب سے پہلا مقصد ان کا ہوتا تھا دین سیکھنا، کیونکہ اس زمانے میں دین نیا اتر رہا تھا، روز تھوڑا تھوڑا دین اتر رہا تھا۔ یہ نہیں کہ پہلے ہی دن حضور کو سارا قرآن کریم دے دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا دین اتر رہا تھا۔ اور یہ مضمون کسی موقع پر میں نے سمجھایا تھا کہ مکی دور میں عقائد پر زور دیا گیا تھا اور بنیادی عقیدے سمجھائے گئے تھے، احکام سارے مدنی زندگی میں مدینہ شریف میں احکام شروع ہوئے تھے۔ چنانچہ مکہ میں بھی حضور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جب تک حضور 13 سال مکہ میں بھی رہے تو حضور 13 سال مکہ میں بھی جماعت سے نماز پڑھتے تھے، لیکن کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ مکی دور میں جماعت میں عورتیں آتی ہوں، ایسی کوئی روایت نہیں۔ مکہ کے 13 سال ہیں، ان 13 سال حضور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ وہ اس وقت مسجد نہیں بنی تھی، لیکن ایک گھر کو مسجد کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اس گھر کا نام ہے دار و ارقم،
ایک صحابی تھے ارقم، ان کا گھر مسجد کے طور پر استعمال ہوتا تھا، سب صحابہ اس میں اکٹھا ہوتے تھے، جماعت ہوتی تھی، مگر کوئی روایت ہم نے آج تک کہیں نہیں دیکھی اور پڑھی کہ مکی دور میں عورتیں جماعت میں آتی ہوں، یہ کہیں نہیں پڑھا، اس لیے کہ دین کی تفصیلات ابھی نازل ہونی شروع ہی نہیں ہوئی تھی، بنیادی عقیدے سے جو بار بار سمجھائے جاتے تھے۔ دین کی تفصیلات مدنی دور میں نازل ہونی شروع ہوئی۔ روزے، رمضان کے روزے، یہ ہجرت کے دوسرے سال سن 10 ہجری میں 15 شعبان کو رمضان کی فرضیت نازل ہوئی۔ زکوٰۃ کی تمام تفصیلات مدینہ شریف میں سن 2 ہجری میں نازل ہوئی، اور حج نازل ہوا ہے سن 6 ہجری میں یا سن 9 ہجری میں جا کر حج کی فرضیت آئی ہے۔ نماز میں وضو کرتے ہیں، اس کی آیت مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ تو احکام سارے کے سارے مدینہ شریف میں نازل ہونے شروع ہوئے تھے۔ تو اس وقت جو احکام نازل ہونے شروع ہوئے تھے تو آیتیں اترتی تھی، تو ان آیتوں کو سمجھانا یہ حضور کی ذمہ داری تھی۔ تو حضور آیتوں کے نزول کے ساتھ وہ آیتیں کاتبوں سے لکھوا بھی لیتے تھے، سارے مجمع کو پڑھ کر سناتے بھی تھے، مجمع کو وہ نئی آیتیں یاد بھی کرواتے تھے، اور ان آیتوں کا مطلب بھی بیان کرتے تھے کہ دیکھو ان آیتوں پر عمل اس طرح کرنا ہے۔ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جب نئی وحی، مثلا فجر اور ظہر کے درمیان میں جو نئی وحی نازل ہوئی، صبح 9 بجے 10 بجے وحی نازل ہوئی، تو سب سے پہلے حضور جو وحی لکھنے والے کاتبین تھے ان کو بلاتے اور بلا کر کے وہ وحی لکھوا دیتے۔ پھر ظہر کی نماز میں جب صحابہ اکٹھا ہوتے تو ظہر کی نماز کے بعد سب کو روک لیا جاتا، اور نماز سے فارغ ہو کر حضور کھڑے ہوتے اور وہ جو نئی آیتیں اور نئی وحی نازل ہوئی ہے وہ صحابہ کو پڑھ کر سناتے، اور ضرورت پڑتی تو ایک سے زائد بار پڑھ کر سناتے۔ صحابہ اہل لسان تھے، اور صحابہ کا حافظہ بھی غضب کا حافظہ تھا، وہ ایک مرتبہ سن کر کے یاد کر لیتے تھے، بڑے عجیب عجیب قصے ہیں۔ تو حضور یہ آیتیں پڑھ کر سناتے تھے، اور جب حضور نے سنا دی تو اب حلقے لگتے تھے، 2-2 3-3 بیٹھ گئے، 2-2 3-3 4-4 بیٹھ گئے، 2-2 3-3 4-4 بیٹھ گئے، 2-2 3-3 4-4 بیٹھ گئے۔ جسے آیتیں یاد ہو گئی وہ دوسرے اپنے حلقے کے سب کو بار بار کہلوا کر انہیں یاد کرواتا تھا۔ ایسے جو خواتین آئی ہیں ان کے بھی حلقے لگ جاتے تھے، اور وہ آیتیں جو نئی وحی نازل ہوئی وہ سب خواتین یاد کرتی تھی، اور یہ ساری مسجد کے تمام نمازیوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو جب یہ نئی وحی نازل ہو جاتی تھی اور سمجھانے کی ضرورت ہوتی تھی تو حضور ان کا مطلب بھی سمجھاتے کہ دیکھو ان آیتوں کا یہ مطلب ہے اور ان آیتوں پر اس طرح سے عمل کریں گے۔ جب یہ سب ہو گیا تو اب یہ صحابہ مرد اور عورتیں اٹھتے تھے، اٹھ کر کے اپنے کام میں لگ جاتے تھے۔ نہیں، ہر صحابی کی یہ ذمہ داری تھی کہ جو دوسرا صحابی مسلمان ملے اس مسلمان تک یہ نئی وحی اس تک پہنچائے۔ اور بخاری شریف میں جو حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری طرف سے اگر کہ ایک آیت ہو، یعنی اگر تمہیں ایک ہی آیت یاد رہے گی، ساری وحی کسی کو یاد نہیں رہی، ایک ہی آیت یاد رہی، تو ایک آیت جو تمہیں یاد رہی وہ جو ملے اسے پہنچاؤ۔ تو اب یہ مردوں میں پہنچائیں گے، اور یہ جو عورتیں ہیں یہ عورتوں میں پہنچائیں گی، آیتیں بھی پہنچائیں گی، آیتوں پر کس طرح سے عمل کرنا ہے وہ بھی جو حضور نے سمجھایا وہ پہنچائیں گی۔ اور صبح کی وحی شام ہوتے ہوتے مدینہ کے ہر مسلمان تک یہ نئی وحی پہنچ جائے گی، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی۔ یہ اس زمانے میں نظام تھا، نئی وحی آئے کو پھیلانے کا اور کرنے کا نظام تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ مرد ہوں تو مرد کہاں عورتوں کو کہاں وحی پہنچانے جائیں گے، اور وہ مرد اگر پہنچائیں گے تو اپنی بیویوں کو پہنچائیں گے، دوسری عورتیں جو ان تک کیسے پہنچے گی وحی؟ تو اس وقت یہ خواتین اسلام بھی آتی تھی اور یہ نئی وحی یاد کرتی تھی، نئی اس وحی پر عمل کرنے کے طریقے سیکھتی تھی حضور سے، اور وہ گھروں کے اندر جا کر کے تمام مسلمان خواتین تک وہ نئی وحی اور اس پر عمل کرنے کے طریقے پہنچاتی تھی۔ تو ایک تو ان کے آنے کی وجہ یہ تھی، دوسری وجہ ان کے مسجد میں آنے کی تھی آقائے دو جہاں محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت اور دیدار کرنا۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں تھی، یہ بہت بڑی نعمت تھی۔
آج اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ حضور دنیا میں تشریف لے آئے ہیں تو ساری دنیا کے مسلمان وہاں اکٹھا ہو جائیں گے ایک جلوہ دیکھنے کے لیے. وہ کوئی معمولی نعمت نہیں. اس نعمت کی قدر اس وقت بھی تھی. یاد کرو وہ قصہ، احد کی لڑائی ہو رہی ہے مدینہ کے آنگن میں، سبب میں، اور افواہ یہ پھیل گئی ہے کہ مسلمان ہار گئے، کافر جیت گئے، اور یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. یہ افواہ پھیلی تھی، دشمن نے، شیطان نے افواہ اڑائی تھی. اور یہ افواہ وہاں میدان سے مدینہ میں پہنچ گئی تو مدینہ سے لوگ بھاگے بے حواس ہو کر کہ کیا ہو گیا. اور صرف مرد ہی نہیں بھاگے، عورتیں بھی بھاگی تھی کہ ہمارے آقا دنیا سے شہید ہو گئے، دنیا چلے گئے. تو عورتیں بےتاب ہو کر گھر سے چل دی تھی. راستے میں ایک عورت بھاگی ہوئی احد میں جا رہی ہے. لوگوں نے اسے اطلاع دی کہ تیرا لڑکا شہید ہو گیا. تو اسے سنی انسنی کر دی، آگے بڑھی. آگے پہنچی تو کسی نے اطلاع دی کہ تیرے شوہر شہید ہو گئے. تو سنی انسنی کر دی، آگے بڑھی. کسی نے اطلاع دی تیرے ابا شہید ہو گئے. سنی انسنی کر دی اور آگے بڑھی. آگے کسی نے اطلاع دی تیرے بھائی شہید ہو گئے. سنی انسنی کر دی، پھر آگے بڑھی، میدان احد میں پہنچی اور یہ کہا کہ مجھے حضور کی دکھاؤ، حضور ہے یا نہیں. شوہر شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا. راستے میں یہ خبریں سب ملی ہیں، لیکن اس نے سنی انسنی کر کے دوڑتی ہوئی پہنچی اور کہا حضور کو بتاؤ حضور ہے یا نہیں. تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، حضور زندہ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں زندہ ہے نہیں، مجھے حضور کے چہرے کی زیارت کراؤ. اس عورت کو لے گئے اور حضور کو دیکھا اور حضور کے چہرے کی زیارت کر کے اس عورت نے یہ جملہ کہا کہ کل مصیبت بعدک حین. آپ زندہ ہیں تو ساری مصیبتیں بھول گئی. اس نے کہا کہ آپ زندہ ہیں، آپ کا دیدار ہو گیا، اب ساری مصیبتیں کوئی ہے میرے لیے، کوئی مصیبت ہے ہی نہیں. تو آقائے دو جہاں کا دیدار کرنے کے لیے، جلوہ کرنے کے لیے آج ہر مسلمان بےتاب ہے. اس وقت بھی ہر مسلمان بےتاب رہا کرتا تھا، جلوہ دیکھنا چاہتا تھا. تو یہ نعمت مسجد نبوی میں تھی، اس مقصد سے بھی خواتین آتی تھی. اور تیسرا مقصد تھا مسجد نبوی کی ایک فضیلت ہے، وہاں نماز پڑھنے کی ایک فضیلت ہے. اس سلسلے میں دو روایتیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے 1000 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے. یہ تو صحیح ترین روایت، اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 گنا ہے. اور وہاں مسجد نبوی کی پیشانی پر یہ حدیث لکھ بھی رکھی ہے. اور دوسری حدیث جو سند کے اعتبار سے تھوڑی کمزور ہے، ضعیف ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے 1,00,000 نمازیں، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے اس کا ہاف، 50,000 نمازیں. اور مسجد بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے مسجد نبوی کا ہاف، یعنی 25,000 نمازیں. تو یہ ایک دوسری روایت ہے اور تھوڑی سند کے اعتبار سے تھوڑی کمزور ہے. تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازیں یا 50,000 نمازیں ثواب ہے. یہ بھی ایک فضیلت ہے، اسے بھی خواتین حاصل کرنا چاہتی تھی. اس مقصد کے لیے بھی مسجد نبوی میں آتی تھی. یہ 3 مقصد تھے جن 3 مقصدوں کو لے کر حضور کے زمانے میں مسجد نبوی میں خواتین آتی تھی. اس کے ساتھ اب دوسری 2-3 باتیں یاد رکھو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے علاوہ 9 مسجدیں اور تھیں. مدینہ بہت بڑی سٹی تھی اور حضور نے صحابہ کو یہ حکم دیا تھا، امرہم ببناء المساجد فی الدور. دور دار کی جمع ہے، دور کے معنی محلے. حضور نے فرمایا محلے محلے مسجد بناؤ. حضور کے زمانے میں مدینہ شریف کی آبادی ایسی نہیں تھی جیسے آج ہے یا آج کل سٹیوں کی آبادی ہوتی، ایسی نہیں تھی، بلکہ ایسی تھی ایک قبیلہ یہاں بسا ہوا ہے،
اس کے چاروں طرف اس کے کھیت اور باغات تھے. دوسرا قبیلہ یہاں بسا ہوا ہے, اس کے چاروں طرف اس کے کھیت اور باغات ہیں. تیسرا قبیلہ یہاں بسا ہوا, اس کے چاروں طرف کھیت اور باغات ہیں. یوں الگ الگ قبیلے بسے ہوئے تھے اور چاروں طرف ان کے کھیت اور باغات تھے. یہ بکھرے ہوئے پورے لمبے چوڑے میدان میں یہ سارے قبیلے بسے ہوئے تھے, اور وہ سارا مدینہ شریف کہلاتا. تو اب ظاہر ہے جب اتنے فاصلے سے سب محلے بسے ہوئے ہیں تو ایک مسجد میں 5 نمازوں کے لیے سب کا اکٹھا ہونا بڑا مشکل ہے. تو اس لیے حضور نے یہ حکم دیا تھا کہ امرہم ببناء المساجد فی الدور. دور کے معنی اردو کا دور نہیں, بلکہ عربی کا لفظ دور ہے, دار کی جمع, اس کے معنی محلہ. حضور نے فرمایا محلے محلے مسجد بناؤ. چنانچہ صحابہ کرام نے محلے محلے مسجد بنائی تھی, اور 9 مسجدیں مسجد نبوی کے علاوہ اور تھی. 10 مسجدیں حضور کے زمانے میں مدینہ شریف میں تھیں. مگر کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ یہ جو 9 مسجدیں ہیں ان مسجدوں میں بھی عورتیں جاتی تھی, ایسی کوئی روایت نہیں. بس صرف مسجد نبوی میں آتی. درحال ہے کہ مسجد نبوی کسی محلے میں نہیں تھی. یہ بھی سمجھ لو کہ مسجد نبوی کسی محلے میں نہیں تھی, بلکہ سارا مدینہ شریف ختم ہو کر اس کے کنارے پر جا کر مسجد نبوی تھی. اور ایسا کیوں تھا؟ اللہ کا فیصلہ تھا. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے قریب میں ایک گاؤں تھا قبا. اس قبا میں آ کر حضور ٹھہرے, اور 14 دن حضور وہیں قبا میں ٹھہرے. اور یہ جو 14 دن کا قیام ہے, اس قیام میں قبا کی مسجد حضور نے گاؤں کے صحابہ کے ساتھ مل کر سب نے مسجد بنائی ہے. حضور نے بھی اس مسجد قبا کے بنانے میں ایک مزدور کی حیثیت سے کام کیا ہے. جو سب صحابہ کام کرتے تھے, پتھر لاتے تھے, چنائی کرتے تھے, حضور میں کوئی امتیاز نہیں تھا. حضور بھی سب صحابہ کی طرح ایک فرد ہو کر حضور نے مل کر کے یہ مسجد قبا کی مسجد بنائی ہے ان 14 دنوں میں. پھر 14 دن پورے ہونے کے بعد میں حضور وہاں سے آگے بڑھے مدینہ شریف کے لیے. تو حضور اونٹنی پر بیٹھے تھے, اور مدینہ سے صحابہ ویلکم کرنے کہنے کے لیے, استقبال کرنے کے لیے سینکڑوں صحابہ آئے ہوئے تھے وہاں سے. حضور کو یہاں سے مدینہ میں لے جائیں گے. تو حضور اکیلے اونٹنی پر بیٹھے تھے, اور یہ سارے صحابہ حضور کی اونٹنی کے چاروں طرف گھیر کر کے سب چل رہے تھے, اور تمام صحابہ ہتھیار بند آئے تھے. اس زمانے میں ہتھیار بند تو رہتے ہی تھے, سب فوجی ہوتے تھے. تو سب صحابہ ہتھیار بند حضور کو استقبال کرنے کے لیے اور قبا سے مدینہ لے جانے کے لیے سارے صحابہ آئے تھے. اور یہاں سے حضور کا جلوس مدینہ کے لیے روانہ ہوا. حضور اکیلے اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی سب صحابہ چل رہے ہیں. مدینہ میں داخل ہوئے, پہلا قبیلہ کا گاؤں آیا, محلہ آیا. تو ان قبیلے والوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمارے قبیلے میں پڑاؤ ڈالیے, ہمارے قبیلے میں اتریے, ہمارے مہمان بنیے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے. اللہ نے میری اونٹنی کو حکم دیا ہے, اللہ نے میری اونٹنی کو سمجھا دیا ہے کہ مجھے کہاں ٹھہرنا ہے. لہذا میری اونٹنی کو چھوڑ دو, جہاں اللہ نے میرے لیے ٹھہرنا مقدر کیا ہے وہیں میری اونٹنی رکے گی. اور اونٹنی کی جو رسی پکڑتے ہیں وہ رسی بھی اس کی گردن پر ڈال دی گئی. حضور کے ہاتھ میں رسی بھی نہیں, رسی بھی اس کی گردن پر ڈال دی گئی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری اونٹنی کو سمجھا دیا ہے کہ مجھے کہاں اترنا ہے اور کہاں ٹھہرنا ہے. اونٹ کو بٹھانے کے لیے ہر زبان میں الفاظ ہوتے ہیں. گجراتی میں کہتے ہیں جہ جہ جہ, ایسے عربی میں لفظ ہوتا نخ 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 اونٹ کو بٹھانے کے لیے, اور یہ لفظ بولیں گے تو اونٹ بیٹھ جائے گا. تو جب ہر گاؤں محلے سے گزرتے تھے تو اس محلے کے صحابہ یہ لفظ بولتے تھے زور سے اونٹنی بیٹھ جائے اور حضور کی میزبانی کا شرف انہیں حاصل ہو جائے. مگر اونٹنی اس محلہ چیر کر آگے نکل گئی. تو تمائش ہو گئی کہ یہ نعمت ہمارے ہاتھ سے گئی. اگلا جو محلہ آیا تو پھر وہ محلے والوں نے وہ الفاظ بولنے شروع کیے کہ اونٹنی بیٹھے, مگر اونٹنی تو پھر بھی نہیں بیٹھی. وہ محلہ بھی پورا چیر کر کے آگے نکل گئی. یوں سارے محلے چیرتی 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 اونٹنی نکل کر کے قبا اس طرف
اور وہ محلے سب چیر کر کے دوسری طرف نکل گئی. اور چلتی چلتی شہر سے باہر نکل کر کے ایک باغ تھا کھجور کا ویران، 2 یتیم بچوں کا باغ تھا، اور یتیم بچوں کا باغ تھا، اس کی کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں تھا. تو کچھ درخت اس میں کھڑے تھے، بہت سے درخت ٹوٹ پھوٹ گئے تھے. اس باغ کے اندر داخل ہو کر اس ایک کونے میں جا کر اونٹنی بیٹھ گئی. طے ہوا کہ حضور کو یہاں ٹھہرنا ہے. اب یہاں تو جنگل ہے، حضور کس کے مہمان بنے؟ تو جنگل میں، باغ میں، جنگل میں، کھیت میں بیٹھ گئی. تو وہاں سے جو گھر تھے چاروں طرف، تو وہ گھر یہاں سے ناپے گئے، پیمائش کی گئی تو کس کا گھر قریب ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر 1 گز قریب نکلا. بس وہ فوراً حضور کی اونٹنی پر سے لے کجاوا دوڑ کر اپنے گھر جا کے کجاوا رکھ دیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کسی سے پوچھا ہی نہیں، حضور کا کجاوا سر پہ اٹھایا اور دوڑ کے جا کے اپنے گھر رکھ دیا کہ حضور میرے مہمان. کیونکہ دوسرے سب گھر 1 گز دور تھے اور ان کا گھر جہاں اونٹنی بیٹھی تھی وہاں سے 1 گز قریب تھا. یوں حضور یہاں سے اتر کر کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں مہمان ہو گئے اور 6 مہینے حضور ان کے گھر میں رہے. اس 6 مہینے میں یہ جو جہاں اونٹنی جس باغ میں بیٹھی تھی، جو 2 یتیم بچوں کا باغ تھا، یہ باغ حضور نے خریدا. ان یتیموں کے جو سرپرست تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مفت دیتے ہیں. حضور نے فرمایا تمہارا تھوڑا ہی جو تم مفت دو گے. حضور نے مفت نہیں لیا بلکہ باقاعدہ اس کی قیمت ادا کر کے وہ باغ خریدا، اور خرید کر کے وہ سارے درخت کاٹ دیے گئے اور کاٹ کر کے اسی باغ میں مسجد نبوی بنی. مسجد نبی وہاں بنی ہے، اور اسی مسجد نبوی کی جو قبلے کی دیوار تھی اس میں حضور نے سارے کمرے اپنے لیے بنوائے. بقی کا جو قبرستان ہے وہ 500 گز ہے، اور یہ بقی کا قبرستان زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا ہے. اور آپ تو ہم جانتے ہیں کہ عام طور پر قبرستان گاؤں سے دور ہوتا ہے، تو اس قبرستان کے پاس جا کر اونٹنی بیٹھی اور وہاں یہ مسجد بنائی گئی. تو جنگل میں ایک طرف سائڈ پر آبادی سے دور مسجد بنائی گئی تھی، وہاں کوئی آبادی محلہ نہیں تھا، مگر تمام محلوں سے جو خواتین دین کا شوق رکھتی تھی اور ان کے پاس گنجائش ہوتی تھی وہ اپنے قبیلوں سے نکل کر مسجد نبوی میں آتی تھی، 5 نمازوں میں آتی تھی اور آ کر کے دین سیکھتی تھی، حضور کی زیارت کرتی تھی، مسجد نبوی کی برکتیں حاصل کرتی تھی. مگر اپنے اپنے محلوں میں جو مسجدیں تھیں ان مسجدوں میں عورتیں جماعت میں جاتی، وہاں کسی روایت میں یہ مضمون نہیں ہے. تو ایک تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے. دوسری بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں نہیں 27 حدیثیں ہیں. ذخیرہ حدیث میں 27 حدیثیں ہیں جن حدیثوں میں حضور نے عورتوں کے لیے مسئلے بتائے اور عورتوں کو سمجھایا ہے کہ دیکھو تمہاری نماز میری مسجد میں، حضور نے فرمایا میری مسجد میں نماز سے بہتر تمہاری نماز تمہارے گھر میں. اور فرمایا کہ گھر کے بھی صحن سے افضل گھر کے اندر نماز ہے، اور گھر کے اندر سے بہ افضل اور گھر کے اندر در اندر ہے، اور پھر اس سے بھی افضل گھر کے بالکل آخری کمرہ جو اردو میں چور گھر کہلاتا ہے، یعنی جہاں قیمتی چیزیں اس کوٹھڑی میں محفوظ رکھی جاتی ہیں، اس کوٹھڑی میں تمہاری نماز سب سے افضل ہے. ایسی 27 حدیثیں ہیں جس میں حضور نے عورتوں کو یہ سمجھایا ہے. تیسری بات، ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے، جی یہ چاہتا نہیں، حضور نے فرمایا کہ لقد ہممت، میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں اپنے خدام کو، اپنے متعلقین کو یہ حکم دوں کہ جاؤ جنگل میں اور لکڑیاں اور سوختہ وہاں سے کاٹ کر لاؤ گٹھڑ کے گٹھڑ، اور پھر میں مسجد میں نماز پڑھانے کا حکم دوں، جماعت شروع کرو بھی، ایک کسی کو امام بنا دیا اور جماعت شروع ہو گئی، اور میں اپنے خادموں کے سروں پر وہ گٹھڑ اٹھا کر کے مدینہ کا راؤنڈ لوں، اور جو لوگ گھروں میں پڑے ہیں جماعت میں نہیں آئے، ان جو گھروں میں پڑے ہیں ان کے دروازے کیواڑ بازی سے بند کر دو اور سارا گھر ان کا پھونک دو.
اور ان کو گھر کے اندر جلا ڈالوں. یہ میں نے ارادہ کر لیا تھا. مگر پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ خیال آیا کہ گھروں میں تو عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں. تب تو جاتے ہی کیواڑ بند کر کے باہر کنڈا لگا دیا اور گھر میں آگ لگا دی. تب تو گھر میں جو بھی بند ہو گیا وہ مر جائے, جل مرے گا. عورتیں, جہاں بے نمازی مرد جل مرے گا وہاں عورتیں بھی جل مریں گی, بچے بھی جل مریں گے. درحال ہے کہ بچوں کا کوئی گناہ نہیں ہے. بچے اگر جماعت میں نہیں آئے تو بچوں پر تو ابھی نماز فرض ہی نہیں ہوئی, اور عورتیں اگر جماعت میں نہیں آئی تو ان پر جماعت میں آنا ہے ہی نہیں. ان کا کیا گناہ ہے جو گھر ہیں, پھر وہ بے گناہ کیوں جلا دی جائیں؟ تو میں نے ان عورتوں اور بچوں کی خاطر یہ ارادہ کر لیا تھا, میں نے پھر ارادہ میں نے بدل دیا. یہ ایک حدیث شریف ہے. اس حدیث سے کیا نکلا کہ مسجد میں لازماً آنا جماعت کے لیے مردوں کے ذمہ ضروری ہے, لازم ہے. عورتوں کے ذمہ مسجد میں آنا نہیں. چوتھی بات, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور گزر گیا, حضور دنیا سے پردہ فرما گئے, صحابہ کرام کا دور آیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تو کل 2 سال کا ہے, وہ تو گزر گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور 12 سال کا ہے. ان 12 سال میں سے شروع کے 6 سال وہ تو سخت لڑائیوں کے اور جنگوں کے سال ہیں. پھر آخری جو 6 سال ہیں اس میں سکون اور اطمینان ہوا ہے, اور حضرت عمر نے بہت سی اصلاحات مسلمانوں نے کی ہیں. اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو یہ سمجھانا شروع کیا کہ مسجد میں مت آؤ, گھروں میں نماز پڑھو. اور حضرت فاروق اعظم نے نہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, جن کے بارے میں حضور یہ اعلان کر کے گئے تھے کہ خذوا نصف دینکم من حمیرہ, اپنا آدھا دن عائشہ سے سیکھیو. حضرت عائشہ نے عورتوں کو سمجھانا شروع کیا کہ گھر نماز پڑھو, مسجد میں مت آؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 صحابہ میں سے ہیں جن 6 صحابہ میں تمام صحابہ کا علم سمٹ گیا تھا. ان 6 میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں, وہ تو عورتوں کو نکالتے تھے مسجد سے, نکلو گھر جاؤ نماز پڑھو, خاص طور پر جمعہ کے دن. تو اگر عورتوں کے لیے مسجد میں آنا ہوتا تو کیا حضرت عمر نہیں جانتے تھے؟ آج کے غیر مقلدین مسئلہ جانتے, حضرت عمر نہیں جانتے تھے؟ اور عورتوں کے لیے مسجد میں آنا یہ شریعت کا حکم ہوتا تھا. اس شریعت کی اس حکم کو حضرت عائشہ نہیں جانتی, آج کے یہ سلف ہی جانتے. اور عورتوں کا مسجد میں آنا یہ مسئلہ شرعی ہوتا تو عبداللہ ابن مسعود نہیں جانتے تھے, آج کے لوگ جاننے لگے مسئلے کو. یہ چند باتیں ہیں, ان چند باتوں کو سامنے رکھ کر کے اب سمجھو کہ بے شک حضور کے زمانے میں عورتیں آتی تھی, لیکن ان کی حکمتیں اور مصلحتیں تھیں. جو مصلحتیں اور حکمتیں بعد میں نہیں ہیں. جماعت میں آنا اور جماعت سے نماز پڑھنا یہ مصلحت تھی ہی نہیں. اگر یہ مصلحت ہوتی تو جہاں مسجد نبوی میں عورتیں آتی تھی ان 9 مسجدوں میں بھی جماعت میں آتی. جب حضور یہ دین مکمل ہو گیا, قرآن کریم کا نزول مکمل ہو گیا, سارا قرآن مسلمان کے گھر گھر میں پہنچ گیا, سارے دین کے احکام پر کیسے عمل کرنا ہے یہ سب بتلا دیا گیا, مسلمانوں نے سیکھ لیا اور حضور دنیا سے تشریف لے گئے, تو اب عورتوں کو مسجد نبوی میں آنے کی ضرورت کیا باقی رہی؟ اور ان کی نماز مسجد نبوی سے افضل گھر میں ہے, تو پھر کس لیے آئے وہ؟ حضور کی زیارت, حضور تو پردہ کر گئے. مسجد نبوی کی برکت تو مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے تو مسجد نبوی سے افضل نماز گھر میں ہے, اور 27 حدیثیں ہیں. اور دین سیکھنا تو دین تو مکمل ہو گیا, لوگ سیکھ چکے. اس لیے حضرت عمر نے عورتوں کو سمجھانا شروع کیا کہ مسجد نبوی میں مت آؤ, گھر نماز پڑھو. حضرت عائشہ نے عورتوں کو سمجھانا شروع کیا, گھر نماز پڑھو. حضرت ابن مسعود نے سمجھانا شروع کیا کہ گھر نماز پڑھو. لہذا یہ جو کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں عورتیں آتی تھی, آج کیوں نہ آئیں, تو اس کی میں نے وجہ سمجھائی کہ حضور کے زمانے میں جو عورتیں آتی وہ کسی مصلحت سے آتی تھی, وہ مصلحت اب نہیں رہی. دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ آج بھی مکہ اور مدینہ میں عورتیں آتی ہیں, ہماری مسجدوں میں کیوں نہ آئیں. ہاں یہ بات ہے, اسے ذرا ٹھنڈے دماغ سے سمجھو.
مسجد مکہ کی مسجد میں کعبہ شریف ہے، اور وہاں جا کر کے سب سے افضل عبادت کعبہ کا طواف ہے، اور کعبہ کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ مدینہ شریف میں مدینہ شریف کی برکات تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آقائے دو جہاں آج موجود نہیں ہے، مگر آقا کا روضہ مسجد کے بیچوں بیچ ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے، حضور نے فرمایا کہ من زارنی بعد مماتی فقد زارنی فی حیاتی، جس نے مرنے کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری زندگی میں میری زیارت کی۔ یہ حدیث شریف ہے کہ جس نے میرے مرنے کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی، اور حضور کی قبر مبارک وہی مسجد نبوی کے بیچوں بیچ ہے۔ اور دنیا کے دور دراز سے مسلمان سفر کر کے مدینہ کیوں جاتا ہے؟ آقائے دو جہاں کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے، اور حضور کو سلام عرض کرنے کے لیے، اور حضور کی قبر پر سلام عرض کرنے کے لیے اسی آرزو اور تمنائیں لے کر کے آدمی جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں افریقہ سے آ رہا تھا تو میں نے جدہ ٹرانزٹ کی، اور مجھے کل 24 گھنٹے کا انہوں نے ویزا دیا، مجھے اگلا جہاز پکڑنا تھا، تو میں وہیں سے احرام باندھ کر سیدھا مکہ پہنچا اور میں نے عمرہ کیا، اور عمرہ کر کے باہر نکل کر پہلی ٹیکسی جو ملی وہ پکڑی، اور میں نے کہا کہ جلد مدینہ لے چل، اور مدینہ گیا اور مسجد نبوی کے باہر سامان رکھا، اندر جا کر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، آقا کی قبر پر جتنی اللہ نے توفیق دی سلام عرض کیا، اور باہر نکل کر دوسری ٹیکسی پکڑ کر سیدھا جدہ جا کر ایئرپورٹ لا کے دلی آ گئے۔ لیکن اتنا سلام عرض کرنے کے لیے بھی یہ طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ میں مکہ سے عمرہ کر کے ہندوستان چلا جاؤں اور آقا کی قبر پر حاضر ہو کر سلام بھی نہ عرض کروں۔ میں مشکل سے آدھا گھنٹہ مسجد نبوی میں رکا ہوں، مکہ سے آیا اور آدھا گھنٹہ رک کر سلام عرض کر کے سیدھا ٹیکسی پکڑ کے جدہ جا کر پلین پکڑ لیا میں نے۔ تو یہ تو مسلمان کی انتہائی خواہش ہے، مردوں کی بھی خواہش ہے، عورتوں کی خواہش ہے۔ تو مسجد حرام کے کعبہ شریف ہے، اس میں طواف کرنا ہے، کعبہ کو دیکھنا ہے، یہ سب عبادتیں ہیں۔ کعبہ مسجد حرام میں جو عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے وہ تو ہے اپنی جگہ پر، اس کے علاوہ خصوصی چیز وہاں یہ ہے۔ اور مسجد نبوی میں جو خصوصی چیز ہے، آقا آج بھی اسی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، اور حضور کی قبر کی زیارت کرنا بھی اور قبر پر سلام عرض کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ حضور کی زندگی میں زیارت کرتے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتے، ایسا ہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ غور کرو، ہم یہاں ٹورنٹو ہے، ہم انڈیا کے ہیں، جو عرب سے دور دراز لوگ رہتے ہیں، یہاں تو اللہ نے لوگوں کو مال دیا ہے۔ آپ ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے احوال غور کیجئے، ایک مسلمان پوری زندگی پیسہ جوڑتا ہے اور حج کی تیاریاں کرتا ہے، تب کہیں 60-70 سال کی عمر میں اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی حج کو جاتے ہیں۔ یہاں تو اللہ نے دولت دی، جب چاہا اڑ گئے پہنچ گئے۔ ہماری یہاں صورتحال نہیں ہے، زندگی بھر پیسہ جوڑنا پڑتا ہے تب جا کر کہیں حج کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور پوری زندگی کی تمنائیں اور آرزویں لے کر حاجی وہاں پہنچتا ہے۔ مرد بھی آرزویں لے کر جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں۔ اب ایسی صورت میں ہم وہاں جا کر عورتوں کے گھر میں پڑھو نماز، مت جاؤ کعبہ شریف میں، مدینہ میں کہ گھر میں نماز پڑھو، مت جاؤ مسجد نبوی میں۔ تو بے شک مسئلے کے اعتبار سے صحیح ہے، اور نماز ان کو ثواب گھر میں زیادہ ملے گا، مگر وہ زندگی بھر کی آرزویں اور تمنائیں وہ کس دن پوری ہوں گی؟ چنانچہ ہم وہاں عورتوں کو قطعاً نہیں روکتے، بلکہ عورتوں سے اگر عورتیں بازار میں بھٹک رہی ہوں اور بیٹھی بیٹھی باتیں کر رہی ہوں تو ہم عورتوں سے کہتے جاؤ حرم شریف میں، چلو اٹھو حرم شریف میں جاؤ، وہاں بیٹھ کر کے اگر کچھ نہیں کرنا کعبہ دیکھتے رہی ہو۔ مدینہ شریف میں اگر بیٹھی بیٹھی گپ کر رہی ہو، بازار میں جانے کا ارادہ کر رہی ہو تو فون نہیں، چلو مسجد نبوی میں چلو، وہاں بیٹھ کر درود شریف پڑھیو، حضور کی قبر پر سلام عرض کیجیے اور پھر بیٹھ کر درود شریف پڑھیو۔ تو یہ تمنائیں اور آرزویں ہیں، تو وہاں پھر وہ برکت کی جگہ ہیں، پاک جگہ ہیں، وہاں فتنہ اور گناہ کا کوئی ایسا امکان، بڑا امکان نہیں ہے۔ اس جگہ پر جا کر ان کی اگر ایک آرزویں اور تمنائیں جو زندگی بھر کی ان کے دلوں میں مچل رہی ہیں، وہ آرزویں اور تمنائیں پوری ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟
اس لیے وہاں ہم مسئلہ عورتوں کو نہیں بتاتے. مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں عورتوں کو مسئلہ بتاتے ہی نہیں، بلکہ یہ بتاتے ہیں جاؤ حرم شریف میں، چلو نماز بھی حرم شریف میں پڑھو، جاؤ جتنا طواف کر سکو طواف کرو، تھک جاؤ تو بیٹھ کر کے کعبہ شریف دیکھتے رہیو، وہاں بیٹھ کر قرآن شریف پڑھیو، جاؤ مسجد نبوی میں درود شریف پڑھیو، وہاں سلام عرض کیجیے اور بیٹھ کر کے روزے اقدس کی زیارت کرتے رہیو. وہیں ہم دھکے دے دے کر نکالتے ہیں تاکہ ان کے وقت بھی ضائع ہونے سے بچ جائیں، ان کے دلوں کی تمنائیں اور آرزوئیں بھی، اور ہم بھی یہی کرتے ہیں، رحمانی خواتین کو بھی یہی کرواتے ہیں. تو مکہ اور مدینہ کی آج بھی ایک خصوصیت ہے. تو یہ کہنا کہ آج مکہ اور مدینہ میں عورتیں جا رہی ہیں ٹورنٹو میں کیوں نہیں جا سکتی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مکہ مدینہ کی ایک خصوصیت ہے. وہ خصوصیت مکہ کی دوسری مسجدوں کو بھی حاصل نہیں ہے، مدینہ شریف کی دوسری مسجدوں کو بھی وہ خصوصیت حاصل نہیں ہے، دنیا کی کسی اور مسجد کو وہ خصوصیت حاصل نہیں ہے. اس لیے ان دو مسجدوں کے احکام آج بھی الگ ہیں، دوسری مسجدوں کے الگ ہیں. دیکھو میں ایک مثال دوں. مسئلہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مسجد میں جنازہ پڑھنا جائز نہیں، مسجد میں جنازہ پڑھنا جائز نہیں. حدیث شریف میں یہ ہے کہ اگر مسجد میں جنازہ پڑھا جائے گا تو کوئی ثواب ملے گا ہی نہیں. لیکن مکہ کی مسجد اور مدینہ کی مسجد کے احکام الگ ہیں. وہاں سارے جنازے مسجد ہی میں پڑھے جاتے ہیں. نماز سے پہلے سارے جنازے لا کر وہ جو کعبہ کے پاس حتیم ہے اس حتیم میں جنازے رکھ دیے جاتے ہیں. پھر نماز جب ختم ہوتی ہے تو وہاں سے جنازے اٹھا کر امام کے سامنے لائے جاتے ہیں، وہی نماز پڑھی جاتی ہے. مسجد نبوی میں بھی ایک طرح جنازے رکھ لیے جاتے ہیں اور نماز ختم کے بعد جنازے سامنے رکھے، بلکہ جنازے سامنے نہیں لاتے بلکہ امام اپنی جگہ سے اس جگہ چلا جاتا ہے جہاں جنازے رکھے گئے ہیں، وہاں جا کے جنازے پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہاں جنازے مسجد سے باہر پڑھو گے تو کیسے پڑھے جائیں گے؟ جانتے ہو مکہ شریف میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ مکہ کی جو مسجد ہے اس کا جو کورڈ ایریا ہے، تہ خانہ ہے، پھر اس سے اوپر ہے، پھر اس سے اوپر ہے، پھر اس سے اوپر ٹیریس ہی ہے، اس کی کیپیسٹی 7 لاکھ نمازیوں کی. تو 7 لاکھ تو اس کے اندر پڑھتے ہیں، وہ بھی قاعدے سے پڑھیں تو حج کے زمانے تک کھینچ کھینچ کھڑے ہوتے ہیں، 7 کے 8 لاکھ پڑھتے ہیں. اور چاروں طرف جو میدان ہے اس میں معلوم نہیں کتنے لاکھ پڑھتے ہیں. اب اعلان کرو نماز کے بعد کہ چلو بھئی فلاں میدان میں جنازے پڑھنے کے لیے ایک بھی نہیں آئے گا، اور اتنے لاکھوں آدمی یہاں سے جنازہ پڑھنے وہاں منتقل ہوں گے، یہ ممکن ہے؟ مسجد نبوی کی جو اس وقت کیپیسٹی ہے وہ 5 لاکھ نمازیوں کی، جو چاروں طرف جو ایکسٹینشن ہو گیا ہے اس ایکسٹینشن کے ساتھ مل کر کے 5 لاکھ نمازی ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اب اتنا بڑا مجمع اعلان کیا کہ بھئی جنازے ہیں فلاں میدان کے اندر، چلو تو اول اتنا بڑا میدان لاؤ کہاں سے، اور اگر اتنا میدان کہیں سے لے آؤ تو اتنا بڑا مجمع یہاں سے وہاں نماز پڑھنے جائے گا کہاں؟ کوئی بھی نہیں جائے گا. یہ ایک مجبوری ہے، اور ایسی مجبوریوں کے موقع پر ہماری مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. مثلا ہماری مجبوریاں ہیں، ہم کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ یہ آپ کے ٹورنٹو میں تو مثال نہیں، میں انڈیا کی مثال دیتا ہوں. یہ کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور مسلسل بارش ہو رہی ہے اور کہیں کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں جنازہ رکھ کر کے نمازی کھڑے ہو کر جنازہ پڑھ سکے، کوئی جگہ ہے ہی نہیں. قبرستان کی بھی یہ صورت ہے، راستوں میں بھی یہ ہے، دوسری جگہ بھی ایسی ہے، اور بارش رکنے کا نام ہی نہیں لیتی. تو پھر ایسے موقع پر اجازت دی گئی ہے کہ مسجد میں جنازہ پڑھ سکتے ہیں. تو مجبوری کے موقع پر تو ہماری مسجدوں میں پڑھ سکتے ہیں، اور ان مسجدوں میں تو اس سے بڑی مجبوری ہے، اس لیے وہاں جنازے پڑھے جاتے ہیں. اب کوئی یہ کہنے لگے کہ مکہ کی مسجد میں جنازے پڑھے جاتے ہیں، مدینہ کی مسجد میں جنازے پڑھے جاتے ہیں، ہمارے محلے کی مسجد میں کیوں نہیں پڑھے جا سکتے؟ ہم بھی جنازہ مسجد میں پڑھیں گے. کہیں گے تیری دلیل بوگس ہے، تو بیکار دلیل ہے، وہاں پڑھے جاتے ہیں تو کوئی مجبوری ہے. تیرے محلے میں کیا مجبوری ہے؟ اور تیرے محلے میں اگر واقعی مجبوری پیش آئے گی تو پھر تیرے محلے میں بھی جائز ہوگا، لیکن بغیر مجبوری کے تھوڑے ہی ہوگا. تو اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ مکہ اور مدینہ کی مسجدوں میں جو خواتین مسجد میں جاتی ہیں، اور نہ صرف جاتی ہیں بلکہ ہم عورتوں سے کہتے ہیں جاؤ وہاں، تو اس کی ایک وجہ ہے جس وجہ سے وہ جاتے ہیں. اس پر دنیا کی دوسری مسجدوں کو قیاس نہیں کیا جائے گا کہ دوسری مسجدوں میں بھی عورتیں جائیں. تو یہ درمیان میں ایک مسئلہ آ گیا تھا جو میں نے بیچ میں سمجھا دیا. میں تو اصل یہ کہہ رہا تھا
کہ مسجد نبوی اس جگہ پر بنی، اور جب کمرے وہاں بن گئے تو حضور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاں منتقل ہو گئے، اور حضور کی فیملی جو وہاں تھی وہ بھی یہاں منتقل کر دی گئی. اور یہ مسجد بالکل مسجد سے باہر بنی ہوئی تھی، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خواہش تھی کہ اپنے ان کے محلوں میں حضور اترے اور مہمان بنے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس مسجد نبوی کو اس جگہ کو آباد کرنا تھا، تو اللہ نے یہ بات حضور کو نہیں بتائی، حضور کی اونٹنی کو بتائی. حضور کو معلوم ہوتی تو حضور خود بتا دیتے کہ میں تو فلاں جگہ جا کر ٹھہروں گا. نہیں، حضور کو نہیں بتائی گئی تھی یہ بات، اللہ نے حضور کی اونٹنی کو سمجھا دی کہ حضور کو کہاں ٹھہرنا ہے، چنانچہ اونٹنی وہاں جا کر کے رکی. تو میرے بھائیوں، پتہ نہیں میں کیا مضمون بیان کر رہا تھا اور کہاں سے کہاں نکل گیا، بات کہیں سے کہیں نکل گئی. اصل تو مضمون میں یہ بیان کر رہا تھا، کیا بیان کر رہا تھا؟ ہاں، میں سلف کی بات کہہ رہا تھا. میں مثال دے رہا تھا، سنت اور بدعت کی مثال دے رہا تھا کہ سنت کہتی جاتی ہیں وہ چیزیں جو سلف کے زمانے میں بے عینی ہی وہ چیزیں پائی جاتی ہوں یا اس کی اصل پائی جاتی ہو تو وہ سنت ہے، اور سلف کے زمانے میں بے عینی ہی وہ چیزیں بھی نہ پائی جاتی ہیں، ان کی اصل بھی نہ پائی جاتی اور آج نئی نکلی ہو تو وہ بدعت ہے. میں نے ایک مثال دی کہ 5 نمازوں میں جماعت کے ساتھ مسجدوں میں مردوں کا آ کر نماز پڑھنا یہ حضور کے زمانے سے سنت چل رہی. یہاں سے عورتوں کی بات نکلی تھی کہ مسجدوں میں باقاعدہ ایک مسجد کے نام سے ایک چیز اکٹھا کر کے بنا کر کے اس میں تمام مردوں کا 5 نمازوں میں وہاں آ کر اکٹھا ہو کر کے باقاعدہ جماعت سے نماز پڑھنا یہ حضور کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور اسی طرح سے چلا آ رہا ہے. مجھے نماز سے پہلے میرے دوست جو مجھے کار میں لے کر آ رہے تھے انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ اس مسجد کے ارد گرد میں 200 فیملی ہے مسلمانوں کی. مجھے میرے ساتھی نے بتایا کہ اس مسجد کے ارد و گرد میں 200 فیملی مسلمانوں کی ہیں، لیکن ابھی ان کا مسجد کی طرف میلان نہیں ہوا، رجوع نہیں ہوا، وہ مسجد کے ساتھ ابھی سارے جڑے نہیں ہیں، آنے نہیں لگے. تو یہ بات میرے بھائیوں محنت، میں نے ان سے کہا تو بھائی یہ تو محنت کرنی پڑے گی، بغیر محنت کی نہیں ہوگا. ہر ایک کے گھر جانا پڑے گا، اسے دعوت دینی پڑے گی، اس کو خوشامد منت کر کے چند دنوں بلا کر لانا پڑے گا، اسے ذہن سازی کرنی پڑے گی. تو ایک تو ہم مسجد والے، ایک تو ہماری محنت، ہمیں محنت کرنی پڑے گی. یہ ارد گرد جتنی فیملیاں ہیں وہ گھروں میں نماز پڑھنے کی عادی بن گئی، یا ہے کہ بہت سے نماز شاید نہ پڑھتے ہوں، یا ہے کہ یہ تو ہم بدگمانی کسی مسلمان کے بارے میں کیوں کریں. ہم تو یہی کہیں گے وہ گھروں میں پڑھتے ہیں اور گھروں میں پڑھنے کے عادی بن گئے، سست بن گئے، تو ان کے گھر جاؤ، باقاعدہ وفد بن کے جاؤ، ان سے ریکویسٹ کرو، منت کرو، سمجھاؤ، ان سے بتاؤ کہ بھئی مرکز کے ساتھ جڑو. یہ کھوٹا ہے، یہ مسجد ایک کھوٹا ہے، اس کھوٹے کے ساتھ بندھو گے تو دین کی حفاظت ہوگی، اور اگر دور دور بھٹکو گے تو بھیڑیا کبھی بھی اچک لے جائے. حدیث شریف میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بالسواد الاعظم فإن الذئب یأخذ الشاذ والفاذ. حضور نے فرمایا کہ میجورٹی، مسلمانوں کی میجورٹی کے ساتھ رہو. کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ بکریوں کے ریوڑ میں سے جو بکری پیچھے رہ جاتی ہے اس کو بھیڑیا لقمہ بنا لیتا ہے. اسی طرح سے بکریوں کا ریوڑ جہاں چرتا ہے اس ریوڑ میں سے کوئی بکری ادھر ادھر دور چلی جاتی ہے تو بھیڑیا اس کا لقمہ بنا لیتا ہے. تو اگر مسلمانوں کی اجتماعیت اور جماعت مل کر ایک ساتھ نہیں رہے گی، کوئی پیچھے رہ جائے گا یا ادھر ادھر ہو جائے گا، بھیڑیا اس کا لقمہ بنا لے گا، وہ دین پر صحیح طریقے پر مضبوطی کے ساتھ ریگولر عمل نہیں کر سکے گا. اس لیے ہم جو اس مرکز سے وابستہ ہو گئے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو 200 فیملیاں چار طرف رہی ہیں، وقت نکالو، 3-4 معزز آدمیوں کا وقت نکالو، وقت بناؤ، ان کی خدمت میں جاؤ، ریکویسٹ کرو، دعا ان کو درخواست کرو، ان کو سمجھا بجھا کر مسجد میں لاؤ. چند دن آنے شروع ہو جائیں گے، انشاءاللہ یہ مسجد جیسے آج آباد سے کئی گنا آباد ہو جائے گی. یہ تو ہمیں ایک محنت کرنی ہے.
اور یہ جو فیملیاں چاروں طرف رہ رہی ہیں 200 گھروں کی، ان گھروں تک میری یہ صدا پہنچاؤ کہ اگر دین پر جمنا ہے اور دین کے ساتھ وابستہ رہنا ہے تو کھوٹے کے ساتھ بندھو، مرکز کے ساتھ جڑو، تو تمہارے اور تمہاری نسلوں کے اندر دین باقی رہے گا، اور اگر اس مرکز اور مسجد کے ساتھ نہیں جڑے تو اولاد میں اور نسلوں میں دین باقی نہیں رہ سکے گا۔ تمہارے اندر اگر دین باقی بھی ہوگا تمہاری نسلوں میں باقی نہیں رہ سکے گا۔ تو یہ مسجد مرکز ہے، اور اس مسجدوں کے ساتھ تمام مردوں کو جوڑنا ضروری ہے، اور جب تمام مرد جڑیں گے تو مرد مسجد میں سے مسجد کی دعوت اپنے گھروں میں بھی لے جائیں گے۔ جب پابندی سے مرد 5 وقت نماز پڑھنے مسجد میں آئے گا اور اس کی بیوی نماز نہ پڑھے گی، یہ بہت دنوں تک بات نہیں چلے گی، وہ سمجھائے گا، بجھے گا، آہستہ آہستہ اس کی بیوی پڑھنے لگے گی۔ مسجد میں اس نے دین کی کوئی بات سنی تو وہ سن کر کے گھر جا کر اپنی بیوی بچوں سے بھی بتائے گا، تو یوں مسجد کی دعوت گھروں میں بھی پہنچے گی۔ تو یہ تو ایک ایگزامپل ہے، مثال ہے اس چیز کی جو حضور کے زمانے میں ایک چیز ہو رہی تھی اور ویسی آج تک چلی آ رہی ہے، لہذا یہ سنت ہے۔ دوسری مثال دیکھو، آج ساری دنیا میں مدرسے ہیں اور ہر جگہ کے مدرسوں کی صورتحال الگ ہے، اور آج ساری دنیا میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں اور ہر جگہ کی مسجدوں کی صورتحال الگ ہے۔ آپ انڈیا میں چلے جائیے تو وہاں اور طرح کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، عرب ممالک میں چلے جائیے تو وہاں اور طرح کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، یورپین کنٹری میں چلے آئیے تو یہاں اور طرح کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ کہ یہاں اور طرح کی کیا، یہاں اور طرح کی ہے کہ ہر مسجد میں کچن ہونا ضروری ہے۔ کیا بھائی نماز کھانا کھانے لوگ آ رہے ہیں جو مسجد میں سب سے پہلے کچن بنا ہوگا، کہ مسجد میں کچن ہونا ضروری ہے؟ ہم نے کہیں دنیا میں نہیں دیکھا کہ مسجد میں کچن ہو، مگر یہاں یورپین کنٹری میں ضروری ہے، واقعی میں بھی کہتا ہوں ضروری ہے۔ ساری دنیا میں کہیں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ مسجد کے اندر باورچی خانہ، ارے مسجد میں باورچی خانہ کرنا کیا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہو یا کھانا کھانے آ رہے ہو؟ لیکن نہیں، یورپین کنٹریز میں یہ ضروری ہے اور مسجدوں میں یہ چیز ہے۔ تو اب کوئی کہنے لگے کہ یہ طریقہ غلط ہے، مسجد میں کچن بنانا یہ بدعت ہے۔ حضور کے زمانے میں مسجد، حضور کی مسجد میں کہاں کچن تھا اور آج تک کہاں کچن ہے؟ کوئی یہ کہنے لگے انڈیا میں تو مسجدیں ایسی ہیں، تمہاری مسجدیں ایسی کیوں ہیں؟ وہاں گنبد ہوتا، مینارے ہوتے، تمہارے یہاں گنبد مینارے کیوں نہیں ہیں؟ اور کوئی کہے کہ انڈیا کی اور یہ مسجدیں غلط ہے، دیکھو عرب ممالک میں مسجدیں ایسی ہیں، تمہاری مسجدیں ایسی کیوں نہیں؟ یا دوسری مثال لو، مدرسے۔ آج ساری دنیا میں دین پڑھنے کے مدرسے قائم ہیں، اور مدرسوں کی ڈفرینٹ ٹائپ کی عمارتیں ہیں۔ ہندوستان میں الگ عمارتیں ہیں، یہاں الگ عمارتیں ہیں، عرب ممالک میں الگ عمارتیں ہیں۔ پھر پڑھنے لکھنے کا نظام بھی الگ ہے، کسی کے یہاں 6 گھنٹے ہوتے ہیں، 4 گھنٹے صبح ہوتے ہیں، 2 گھنٹے یوں ہوتے ہیں، کسی کے یہاں دن میں بھی ہے، رات میں بھی ہے۔ پھر آج مدرسوں میں جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ کتابیں کہاں تھی حضور کے زمانے میں؟ یہ تو سب کتابیں بعد میں لکھی گئی۔ تو اب کوئی کہنے لگے سب مدرسے کی بدعت ہیں، کیونکہ یہ ساری کتابیں جو پڑھائی جاتی مدرسوں میں، یہ حضور کے زمانے میں کہاں تھی؟ اور یہ جو ٹائمنگ ہے کہ 4 گھنٹے یوں اور 3 گھنٹے یوں اور 60 منٹ کا گھنٹہ اور یہ منٹ کا گھنٹہ، اور سارے طلبہ آ کر کے مسجد و مدرسے میں رہیں اور وہاں کھائیں بھی، پیئیں بھی، سوئیں بھی، اور سال میں 2 چھٹیاں اور گھر میں گھوم کر کے گھر آئیں، یہ سب حضور کے زمانے میں کہاں تھا؟ یہ سب نظام غلط ہے۔ اگر کوئی یہ کہے تو غلط کہتا ہے، کیونکہ یہ جو مدرسوں کی ساری دنیا میں پھیلی ہوئی مسجدوں کی صورتحال جو ڈفرینٹ ہے اور مدرسوں کی اور مدرسوں کے نظام کی جو صورتحال ہے، یہ چیز بے عینی ہی اگرچہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی مگر اس کی اصل تھی۔ اس کی اصل کیا تھی؟ اور میں نے بتائی کہ مسجد نبوی، اس کی جو قبلے کی دیوار تھی، اس میں جتنے کمرے بنائے گئے تھے وہ تو سب حضور کے گھر تھے۔ پھر ادھر سے جو دیوار مڑتی تھی تو پہلا کمرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، یہ بھی حضور کا گھر تھا اور اسی میں حضور کی قبر بنی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا کمرہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا تھا اور وہ کمرہ بھی گنبد روزے کے اندر آ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی جگہ خالی تھی، وہاں دروازہ تھا، آنے کا راستہ تھا، اور اس کے بعد میں ایک چبوترا تھا، اس چبوترے کے اوپر سائبان تھا، چھجا تھا۔ اس چھتے پر، چبوترے کو اردو میں کہتے ہیں ایسا چبوترا جس چبوترے کے اوپر سائبان بھی ڈال دیا گیا ہو، ایسے کو کہتے ہیں چھتا، اردو میں اسے کہتے ہیں چھتا۔ اس چھتے پر طالب علم آ کر کے رہتے تھے
اور سارے جہاں جہاں لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ دین سیکھنے کے لیے آتے تھے تو وہ اپنے گھر سے وقت نکال کر کے مدینہ آتے تھے اور حضور کے پاس قیام کرتے تھے اور اس چھتے میں مسجد میں بیٹھ کر پڑھتے پڑھاتے تھے اور اس چبوترے پر سب سوتے تھے اور کھانا ان کا مسلمان کھلاتے تھے. کیوں؟ ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ یہ جو طالب علم ہے یہ ضیوف الاسلام ہے، اسلام کے مہمان ہیں. اور جو یہ لوگوں میں مشہور ہیں کہ مدرسے کے طالب علم جو ہیں یہ مہمانان رسول ہیں، حضور کے مہمان ہیں، اس کی میں نے کوئی روایت نہیں دیکھی. کسی روایت میں یہ مضمون نہیں آیا کہ یہ مہمانان رسول ہیں، یہ کسی روایت میں نے یہ مضمون نہیں دیکھا. ابو داؤد شریف جو حدیث شریف کی کتاب ہے اس میں ان کو ضیوف الاسلام کہا گیا ہے کہ یہ اسلام کے مہمان ہیں. دیکھو اگر حضور کے مہمان ہوتے تو کھانا کون کھلائے گا؟ میزبان کھلائے گا، حضور کھلائیں گے. ان طالب علموں کو حضور نہیں کھانا کھلاتے تھے. حضور کیا ہوتا تھا تو حضور بھی کھلاتے تھے، لیکن ان کی ساری ذمہ داری حضور پر نہیں تھی. یہ لوگوں میں اللہ جانے کہاں سے چل پڑا مہمانان رسول، یہ جملہ اللہ جانے کہاں سے چل پڑا ہے. میں نے تو بہت تلاش کیا، مجھے کوئی روایت نہیں ملی. یہ سب مہمانان اسلام ہیں اور ابو داؤد شریف میں یہ روایت ہے کہ مہمانان اسلام ہے. اور جب مہمانان اسلام ہے تو انہیں کون کھلائے گا؟ مسلمان. اسلام کو جو قبول کرنے والے ہیں مسلمان انہیں کھلائیں گے. چنانچہ مسلمان ان میں سے میرے یہاں 2 کی گنجائش ہے تو میں 2 طالب علموں کو گھر لے جاتا تھا. دوسرے کے یہاں 4 کی گنجائش ہے وہ 4 کو لے جاتا تھا. کسی 1 کی گنجائش ہے وہ 1 کو لے جاتا تھا. یہ صحابہ ان کو لے جاتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں جتنی گنجائش ہوتی تھی حضور بھی لے جاتے تھے. اور اس وقت سے آج تک یہی مسلمانوں سے کہتے ہیں بھئی دینی مدارس کے طلباء ہیں، یہ تمہارے مہمان ہیں، کھلاؤ انہیں، چندہ دو ان کے لیے. تو اس وقت سے لے کر آج تک یہ ضیوف الاسلام ہے، اسلام کے مہمان ہیں اور ان کی میزبانی مسلمانوں کے ذمے. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی صحابی کے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے تو کوئی نہیں لے جاتا تھا، یہ بھوکے سوتے تھے. ایسا بھی ہوا بہت سی مرتبہ کہ بھوکے سوتے تھے اور کئی وقت بھوکے رہ جاتے تھے، فاقہ کرتے تھے اور پڑھتے پڑھاتے تھے. ملے گا تو کھائیں گے، نہیں ملے گا تو کچھ نہیں. قرآن کریم میں انہی کے تعلق سے ایک جگہ پر جملہ آیا ہے لا یسألون الناس الحافا، وہ ضد کر کے کسی سے نہیں مانگتے. جیسے فقیر ہوتا ہے نا، اگر راستے میں کوئی بابو جی $1 دیتے جاؤ، بابو جی 50 پینی دیتے جاؤ، بابو جی نہیں، اس طرح الہا کر کے اصرار کر کے نہیں مانگتے. کوئی لے جائے اپنے گھر تو چلے جائیں گے، نہیں تو اپنے پڑا رہے ہیں، بھوکے سو رہے ہیں، فاقے کرتے ہیں. تو ایسی بھی نوبت آتی تھی کئی دن تک فاقے تھے. کوئی لے جائے گا تو جائیں گے، کوئی نہیں لے جائے گا کسی سے نہیں کہیں. اسی زمانے کا ایک دلچسپ قصہ سناؤ، حدیث شریف ہے. ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی وہی ہیں. وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کئی وقتوں کا فاقہ تھا مجھے، کوئی لے ہی نہیں جا رہا، بھوک برداشت نہیں ہو رہی. تو انہوں نے یہ سوچا کہ کسی سے بات کروں کوئی لے جائے، لیکن مانگنا تو ان کی عادت نہیں تھی. تو ایک جگہ پر دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں تو کھڑے ہو گئے اور جا کر کہا کہ حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بتا دیا اور مسئلہ بتا کر آگے چل دیے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مسئلہ تو میں ان سے زیادہ جانتا تھا. میرا مقصد یہ تھا کہ مجھ سے بات چیت کریں گے تو میرے چہرے سے بات چیت سے وہ اندازہ کریں گے میں بھوکا ہوں تو گھر کھانے کے لیے لے جائیں گے. اس لیے میں نے مسئلہ پوچھا تھا، مگر ان کے یا تو توجہ حضرت کی نہیں ہوئی یا حضرت کے یہاں ہوگا ہی نہیں کچھ. تو حضرت مسئلہ بتا کے چلے گئے. اب یہ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق گزر رہے تو پھر اٹھ کر گئے اور کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. حضرت نے فرمایا پوچھو بھی. تو انہوں نے ایک مسئلہ ان سے پوچھا. حضرت ابو بکر صدیق نے جو سارا مسئلہ ان کو سمجھایا اچھی طرح سے اور سمجھا کر آگے بڑھ گئے. اب یہ پھر بیٹھ گئے. تو مسئلہ تو پوچھا تھا کھانا کھانے کے لیے، تو کھانے کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. تھوڑی دیر ایسے ہی بیٹھے تھے کہ حضور وہاں سے گزرے.
تو حضور نے ابو ہریرہ کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کے فرمایا ابو ہریرہ کو مسئلہ پوچھنا ہے تو شرما گئے، حضرت ابو ہریرہ شرما گئے۔ حضور نے فرمایا آؤ میرے ساتھ آؤ۔ حضور اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی صاحبہ کے گھر میں داخل ہوئے اور ان کو بھی اجازت ملی اور یہ بھی گھر میں جا کر بیٹھے۔ حضور نے گھر میں پوچھا کہ بھئی گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تو اہلیہ محترمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور تو کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ دودھ کا ایک کٹورا گھر میں آیا ہوا ہے، فلاں انصاری صحابی کے یہاں سے ہدیہ آیا ہے دودھ کا، تو ایک کٹورا دودھ ہے۔ حضور نے فرمایا لاؤ۔ چنانچہ وہ گھر میں سے کٹورا دودھ آیا، سامنے حضور نے دیکھا اور حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا تمہارے جیسے مسئلہ پوچھنے والے کتنے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ 400 ہیں۔ وہاں چبوترے پر چھتے میں 400 طالب علم ہے جو فاقے سے۔ حضور نے فرمایا جاؤ سب کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا سوچنے لگا کہ کٹورا تو اتنا ہے اور 400 آدمی کو میں بلا کر لاؤں گا، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب تمام آ کر بیٹھ جائیں گے تو بانٹنے کے لیے حضور کٹورا مجھے ہی دیں گے کہ پلاؤ انہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ بانٹنے والا سب سے آخر میں پیتا ہے، تو میرے حصے میں تو کچھ آنے کا ہے نہیں۔ اور کہا میرا جی تو یہ چاہتا تھا کسی کو نہ بلایا جائے، سارا کٹورا مجھے دیا جائے تو میں انڈے دوں، مگر آقا کا حکم تھا کہ بلا لاؤ۔ چنانچہ گئے اور سب کو کہا بھائی چلو۔ چنانچہ سب آئے اور حضور کے گھر میں دیوار سے لگ کر لائن بنا کر سب بیٹھ گئے۔ جب سب بیٹھ گئے ادھر ادھر تو حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ انہیں پلاؤ ایک طرف سے۔ تو انہوں نے کٹورا اٹھایا، ایک آدمی کو دیا، پی بھائی، انہیں خوب پیٹ بھر کر پیا، پیٹ بھر کر فارغ ہوا، دوسرے کو دیا، اگلے کو دیا، 400 آدمی اس کٹورے میں سے پیٹ بھر کر کے پی چکے۔ اور جس کا پیٹ بھر کے پی لیا وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، جس کا پیٹ بھر کے پی لیا اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ جب سارے پیٹ بھر کر کے پی کر چلے گئے تو حضور نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے کہ ابو ہریرہ اب تم پیو۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ نے خوب پیٹ بھر کر پیا، اور جب چھک گئے تو کٹورا رکھا، حضور نے فرمایا نہیں اور پیو۔ تو انہوں نے پھر کٹورا اٹھا کر کے جتنی گنجائش تھی اسے پیا اور رکھ دیا، حضور نے فرمایا نہیں اور پیو۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اب تو کہیں گنجائش نہیں، اوور لوڈ ہو رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھی بات ہے اب لاؤ مجھے دو، اور حضور نے لے کر اب حضور نے نوش فرمایا۔ تو اس چبوترے پر 400 طالب علم اکٹھے ہیں جو مہمان ہیں مسلمانوں کے گنجائش سے لے جائیں گے، کھلائیں گے، نہیں تو بھوکے پڑے رہیں گے اور پڑھیں گے۔ یہ وہ مدرسہ ہے حضور کا، یہ مدرسہ نبوی ہے، اور یہاں جو طالب علم ہیں دین سیکھنے کے لیے جہاں جہاں قبیلوں میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ مسلمان ہو کر کے کوئی 10 دن کا وقت نکال کر، کوئی 20 دن کا وقت نکال کر، کوئی مہینے کا وقت نکال کر، کوئی 6 مہینے کا وقت نکال کر، اور حضرت ابو ہریرہ جیسے تو زندگی بھر کے لیے یہیں آ کر پڑھ گئے، اور سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے یاد کی، آج سب سے زیادہ حدیثوں کے وہی راوی ہے۔ اب یہ ہے اصل مدرسے کی، یہ اصل ہے، اور یہ مسجد نبوی یہ مسجد کی اصل ہے۔ اب اس اصل پر اب ساری دنیا میں مسجدیں بنتی چلی جا رہی ہیں، ہر جگہ کے حالات ہیں، وہاں کے مالدار غریب مسلمانوں کے احوال ہیں، وہاں کے آب و ہوا کے تقاضے ہیں، ہندوستان کے آب و ہوا کے تقاضے اور ہیں، یہاں کے آب و ہوا کے تقاضے اور ہیں، ان کے اعتبار سے مسجدوں کی ڈیزائنیں مختلف بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اسے بدعت نہیں کہیں گے، سب جتنی ڈیزائنیں مسجد کی بن رہی ہیں سب سنت ہیں، کیوں؟ اس کی اصل موجود ہے حضور کی مسجد، مسجد نبوی۔ اور آج دنیا میں جتنے دینی مدرسے ہیں اور جو شکلیں ان کے دین پڑھنے کی ہیں وہ سب سنت ہیں، کیوں؟ حضور کے زمانے میں اس کی اصل موجود ہے۔ اب ایک تیسری مثال دوں میں، مسلمانوں میں ایک طریقہ چلا ہوا ہے میلاد النبی کا۔ میلاد النبی کیا ہے؟ میلاد النبی ہے ربیع الاول کا مہینہ ہونا چاہیے اور کوئی مہینہ نہیں، ربیع الاول کے مہینے کی کوئی سی تاریخ ہونی چاہیے، اور 12 ربیع الاول ہو تو واہ۔ پھر اس تاریخ میں مسلمان مرد اور عورتیں اکٹھا ہوں گے،
اور اس مجمع میں روشنیاں ہوں گی، مٹھائیاں ہوں گی، کھانا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، اور پھر اس میں ایک کتاب ہوگی، مولود شریف کے نام سے ایک کتاب ہوگی. اس کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ، حضور کی پیدائش کا بیان ہوگا، اور اس میں سب جھوٹی اور موضوع روایتیں ہوں گی، اور وہ ساری مولود شریف پڑھی جائے گی اور اس کو بہت بڑا ثواب کا کام سمجھا جائے گا. اور پھر وہ مولود شریف پڑھ کر کے پھر وہ کھانے پر سب دم ہوگا، فاتحہ پڑھا جائے گا، پھر وہ سارا کھانا کھائیں گے اور پھر منتشر ہو جائیں گے، اور یہ بہت بڑی عبادت اسے اور ثواب کا کام سمجھا جائے گا. اس کا نام ہے مولود شریف، مولود مروجہ. یہ مولود مروجہ جو آج مسلمانوں کے درمیان میں ہے، اس کی نہ تو یہ حضور کے سلف میں تھی اور نہ اس کی کوئی اصل پائی جاتی. اور یہ مولود کا طریقہ شروع ہوا ہے 5th سینچری میں، 5ویں صدی میں. اربل کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام صلاح الدین تھا. اربل یہ ادھر عراق کی طرف کہیں ہے. اربل کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام صلاح الدین تھا، اور اس نے یہ مولود شریف کا طریقہ شروع کیا ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک دنیا میں چلا آ رہا ہے. اور یہ جو 3 دور ہیں سلف کے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان 3 دوروں میں کبھی اس انداز سے مولود شریف حضور کی ولادت کا بیان نہیں کیا گیا، اور اس کی کوئی اصل بھی نہیں. اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اس کی دلیل بتاؤں میں؟ دیکھو، 2 باتیں متعین ہیں کہ آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اور وفات دونوں ربیع الاول میں ہوئی. یہ طے ہے، ربیع الاول میں ہوئی. یہ بھی طے ہے کہ حضور کی وفات پیر کے دن ہوئی. پیر کے دن صبح 8:30 بجے حضور کی وفات ہوئی، اور وہ دن پورا گزر گیا. پھر اس کے بعد رات آئی، اس کے بعد اگلا دن آیا منگل، وہ منگل کا پورا دن گزر گیا، اور پھر منگل اور بدھ کے بیچ کی رات میں آدھی رات کے قریب حضور کو دفن کیا گیا. اتنا وقت کیوں لگا؟ خلافت کا مسئلہ طے ہونے میں تھا، اور کئی مسئلے اختلافی آ گئے تھے، وہ مسئلہ سارے طے کرنے تھے. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ اختلافی آ گیا تھا کہ حضور کو کہاں دفن کیا جائے. بعض صحابہ کی رائے تھی کہ حضور کا وطن مکہ ہے، جنازہ مکہ لے چلو. بعض صحابہ کی رائے تھی کہ نبیوں کی زمین بیت المقدس ہے، حضور کا جنازہ وہاں لے چلو. بعض صحابہ کی رائے تھی کہ نہیں، حضور ہجرت کر کے مدینہ میں آئے ہیں، لہذا مدینہ میں دفن ہونے چاہیے. یہ صحابہ کے درمیان میں یہ اختلاف ہو گیا تھا. اس اختلاف کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کیا، اور یہ فرمایا کہ میں نے حضور سے ایک حدیث سنی ہے، وہ ایسی مجھے یاد ہے جیسے میں نے ابھی سنی ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ کا ہر نبی جس جگہ دفن ہونا پسند کرتے ہیں، اللہ اسی جگہ اس نبی کی روح قبض فرماتے ہیں. لہذا جہاں حضور کی وفات ہوئی وہیں قبر بنے گی. لہذا حضرت عائشہ کے کمرے میں جہاں چارپائی بچھی ہوئی تھی اور جس پر لیٹے لیٹے حضور کی وفات ہوئی تھی، ٹھیک اس کے نیچے قبر کھودی گئی. چارپائی ہٹا لی اور ٹھیک اس کے نیچے ناپ کر بالکل 1 انچ ادھر نہ ادھر، وہیں اس کے نیچے قبر کھود کر کے وہیں حضور کو دفن کیا گیا. تو ایک مسئلہ تو یہ طے ہونے میں وہاں بڑا وقت لگ گیا تھا. دوسرا مسئلہ یہ اختلافی ہو گیا تھا کہ حضور کو نہلائیں یا نہ نہلائیں، اور نہلائیں تو کپڑے اتار کر نہلائیں یا بغیر کپڑے اتار کر نہلائیں. یہ مسئلہ بھی بڑا اختلافی ہو گیا تھا. اس مسئلے کا پھر آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ حضور کو نہلایا جائے گا لیکن کپڑے نہیں اتارے جائیں گے. حضور نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں انہی کپڑوں میں نہلایا جائے گا، کپڑے اتارے بغیر. تو یہ بھی ایک جھگڑا ہو گیا تھا، اسی جھگڑے میں یہ فیصلہ کرنے میں دیر لگی. پھر ایسا ہی ایک مسئلہ اور کھڑا ہو گیا، وہ یہ ہے کہ حضور کی جو قبر کھودی جائے گی تو قبر میں بغلی بنائیں گے یا شق بنائیں گے؟
قبر بنانے کے دو طریقے ہیں، ایک یوں بغلی بناتے ہیں اور ایک بیچ میں کھود کر کے شق بناتے ہیں. تو حضور کی قبر کیسی بنائی ہے؟ قبریں دونوں طرح کی بنتی ہیں، اور ساری دنیا میں جیسی زمین ہو اور زمین کے تقاضے ہوں اس کے اعتبار سے بغلی بھی بنا سکتے ہو، شق کی بھی بنا سکتے ہو، دونوں طریقے جائز ہیں. لیکن حضور کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اب اس کے لیے بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا، کیسے فیصلہ کریں؟ آخر فیصلہ یہ کیا کہ مدینہ میں ایک صحابی بغلی بنانے کے ماہر تھے اور ایک دوسرے صحابی شق بنانے کے ماہر تھے. تو طے یہ ہوا کہ دو آدمی فوراً روانہ کرو، ایک ان کو بلانے کے لیے اور ایک ان کو بلانے کے لیے. دونوں میں سے جو پہلے آ جائے وہ اپنا عمل کرے. بغلی بنانے والا پہلا آ جائے تو حضور کی قبر میں بغلی بنائی جائے، اور شق بنانے والا پہلے آ جائے تو وہ شق بنائے. چنانچہ دو آدمی فوراً روانہ ہوئے. وہ جو بغلی بنانے والے صحابی تھے وہ تو گھر ملے اور آدمی نے جا کے اطلاع کی، وہ فوراً آ گئے. اور وہ شق بنانے والے جو صحابی تھے وہ گھر ملے ہی نہیں. آدمی خالی ہاتھ واپس آ گیا کہ حضرت ابو عبیدہ تو نہیں. وہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 صحابہ میں سے جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی تھی. وہ شق بناتے تھے. اور حضرت ابو طلحہ انصاری وہ بغلی بناتے تھے. تو حضرت ابو طلحہ انصاری گھر ملے اور وہ بلائے اور وہ آ گئے، اور حضرت ابو عبیدہ گھر ملے ہی نہیں. یوں اللہ نے آٹومیٹکلی فیصلہ کر لیا اور حضور کی قبر میں بغلی بنائی گئی. پھر ایک بہت بڑا جھگڑا یہ کھڑا ہوا کہ حضور کی نماز جنازہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، اور پڑھی جائے تو کس طرح سے پڑھی جائے. یہ ایک بڑا جھگڑا اختلاف کھڑا ہوا. اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ امیر المومنین تھے تو آخری فیصلہ انہی کا ہوتا تھا. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور ہی امام ہیں، زندہ تھے تب بھی حضور امام تھے اور اب وفات کے بعد بھی حضور ہی امام ہیں. لہذا حضور کی نماز جنازہ کوئی امام بن کر کے نہیں پڑھائے گا، حضور ہی امام ہے. اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جہاں کمرے میں جنازہ رکھا ہے وہاں سے جنازہ باہر بھی نہیں نکالا جائے گا، وہیں کمرے میں رکھا رہے گا. کمرے میں جتنے آدمیوں کی گنجائش ہے اتنے آدمی کمرے میں جاؤ اور تنہا نماز جنازہ پڑھو بغیر جماعت کے. چنانچہ ہر آدمی جاتا تھا اور تنہا نماز جنازہ پڑھ کر 8-10 آدمیوں کی اس میں گنجائش تھی تو 8-10 آدمی گئے، انہوں نے جنازے کی نماز پڑھی اور وہ نکل آئے. تو دوسرے 8-10 گئے، انہوں نے تنہا نماز پڑھی، وہ نکل آئے. تو اگلے 8-10 آدمی گئے. اسی طرح سے ایک وقت تک لمبے چھوٹا سا کمرہ ہے، اس چھوٹے سے کمرے میں 8-10 آدمیوں کی گنجائش ہے اور ایک ہی دروازے سے جانا ہے، اسی میں نکلنا. تو جو گئے ہیں نماز پڑھ کے نکلیں گے جب بھی دوسرے جائیں گے. جب تمام صحابہ اس طریقے سے نماز پڑھ چکے تو سب سے آخر میں حضرت صدیق اکبر گئے ہیں. پھر حضور کا جنازہ قبر میں اتار دیا. اور اس سے ایک بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا، بڑا سنگین. وہ جھگڑا یہ کہ حضور کے بعد میں خلیفہ کون. یہ تو گورنمنٹ کا جھگڑا بہت بڑا جھگڑا ہے. تو اس کی تو اتنی اہمیت ہے کہ آج کسی ملک کا سربراہ اگر انتقال ہو جائے گا تو اس کی موت ڈکلیئر نہیں کریں گے جب تک اگلے کا نام پہلے ڈکلیئر نہیں کریں گے. اگلا اس کے قائم مقام کا نام طے کر کے پہلے اس کا نام ڈکلیئر کریں گے تب اس کی موت ڈکلیئر کریں گے. تو اب یہ مسئلہ جھگڑا ہو گیا تھا. انصار یہ کہتے تھے کہ 2 امیر مسلمانوں میں بننے چاہیے، ایک مہاجرین میں سے امیر بننا چاہیے، ایک ہم میں سے انصار میں سے بننا چاہیے. اور دیکھو تو کتنی ڈسپلیشن ہو جائے گا، کتنی مسلمانوں میں تقسیم ہو جائے گی. 2 بادشاہ بن جائیں گے تو 2 گورنمنٹیں ہو گئی اور کتنی بڑے انصار مہاجرین یہ کہتے ہیں نہیں امیر ایک رہے گا، خلیفہ ایک رہے گا، جسے بھی طے کرنا ہو کرو، خلیفہ ایک رہے گا. پھر اس کے لیے میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں لمبے چوڑے ہوئے اور پھر اس میٹنگ میں فیصلہ ہو کر حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنائے گئے. تو اتنے بڑے اہم مسائل تھے جو سارے الجھ گئے تھے. اس کی وجہ سے پیر کی صبح 8:30-9 بجے حضور کا انتقال ہوا. پھر یہ پیر کا دن گزرا، پھر اگلی پوری رات گزری، پھر منگل کا پورا دن گزرا اور منگل اور بدھ کے بیچ کی رات میں تقریباً آدھی رات کو حضور کو جنازہ دفن کیا گیا ہے. اور اتنا وقت لگنے کے اسباب یہ سب پیش آئے تھے. تو 2 باتیں طے ہیں کہ ربیع الاول میں حضور کی پیدائش بھی ہوئی ہے اور ربیع الاول میں حضور کی وفات بھی ہوئی ہے. اور پیدائش کس دن ہوئی ہے اس بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں کون سے دن، لیکن وفات کس دن ہوئی ہے اس بارے میں صحیح روایت ہے کہ پیر کے دن وفات ہوئی ہے.
اور تیسری بات کہ کون سی تاریخ تھی، ربیع الاول کی تاریخ کون سی تھی؟ مسلمانوں میں مشہور ہے کہ حضور کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اس کی کوئی روایت ہے ہی نہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہوئی، اس کی کوئی روایت ہے ہی نہیں، اور حساب سے 12 کو پیر آتا ہی نہیں۔ کیوں؟ دیکھو یہ ربیع الاول ہے، ربیع الاول سے پہلے صفر ہے، صفر سے پہلے محرم ہے، محرم سے پہلے ذی الحجہ ہے، اس ذی الحجہ میں حضور نے حج فرمایا ہے، اور ذی الحجہ کی 9 تاریخ جب حضور عرفہ میں تھے اس دن جمعہ تھا۔ یہ طے ہے کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو عرفہ کے دن جمعہ تھا۔ اب وہاں سے کاؤنٹ کرتے کرتے آؤ، چاہے تمام مہینے 30 کے لے لو، چاہے تمام 29 کے لے لو، چاہے بعض 30 کے لے لو، چاہے بعض 29 کے لے لو، جو تمہیں حساب کرنا ہو کر لو، 12 کو پیر آ ہی نہیں سکتا۔ جب جس کا جی چاہے حساب کر کے کیلکولیٹر لے بیٹھ جائے، 12 کو پیر کبھی بھی نہیں آئے گا، 9 کو پیر آتا ہے۔ بعض مہینے 30 کے اور بعض مہینے 29 کا جیسا حساب ہوتا ہے اس اعتبار سے 9 کو پیر آتا ہے، 12 کو پیر آتا ہی نہیں۔ اس کا خلاصہ کیا کہ دیکھو میلاد النبی کا اگر طریقہ صحابہ کے زمانے میں ہوتا، تابعین کے زمانے میں ہوتا، تبع تابعین کے زمانے میں ہوتا، تو اتنی ساری جہالت کیسے ہو گئی کہ کس دن میں انتقال ہوا ہے، کس تاریخ میں انتقال ہوا، وہی کوئی نہیں جانتا۔ تو کیا مسلمان تاریخ بھی بھول گئے؟ میلاد النبی کرتے تھے اور تاریخ بھی بھول گئے؟ پھر میلاد النبی کرتے کس دن تھے؟ معلوم ہوا کہ اس وقت میلاد النبی کا کوئی رسم نہیں تھی، کوئی رواج نہیں تھا، اور ایک لمبے زمانے تک کوئی رسم اور کوئی رواج نہیں تھا۔ یہ تو 5ویں صدی میں اربل کے بادشاہ صلاح الدین نے یہ رسم نکالی ہے، اور جو مسلمانوں میں چلی اور چلتی چلی گئی۔ لہذا یہ جو میلاد مروجہ ہے یہ نہ حضور کے زمانے میں تھی، نہ سلف کے زمانے میں تھی، نہ اس کی کوئی اصل تھی۔ ہاں رکو، ایک بات سمجھو، آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات زندگی بیان کرنا، پیدائش سے لے کر وفات تک یہ تمام حالات زندگی بیان کرنا، یہ افضل عبادت ہے، بہترین نیکی کا کام ہے۔ لیکن اس کے لیے کوئی دن متعین کرنا کہ فلاں دن ہی ہوگا، مہینہ متعین کرنا کہ فلاں مہینے میں ہوگا، نہیں، یہ جائز نہیں۔ پورا سال ہے، آقائے دو جہاں انسانیت کے لیے اللہ کی نعمت کبریٰ ہے، پورے سال کے لیے، پورے سال جب موقع ملے حضور کے حالات زندگی بیان کرو، پیدائش سے لے کر وفات تک۔ دوسری بات ہے کہ حضور کے حالات زندگی بیان کرو، جائز طریقے پر بیان کرو، ناجائز طریقے بیان کرنے کی اجازت نہیں۔ ناجائز طریقے کی میں 2 مثالیں دوں۔ ایک وہ روایات جو گھڑی ہوئی روایات ہیں اور موضوع روایات ہیں، وہ گھڑی ہوئی روایت اور موضوع روایت بیان کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ حضور کے حالات بیان کرتے ہوئے موضوع اور گھڑی ہوئی روایت بیان کرنا یہ حرام ہے۔ دوسرا یہ ہمارے ہندوستان میں یہ قصہ ہے 7-8 سال پہلے کا۔ ہندوستان میں امروہہ ایک قصبہ ہے، اس امروہہ میں کمبختوں نے حضور کی پیدائش کا میلاد میں ڈرامہ بنایا، اور ایک عورت حضور کی ماں بنی، اور اس کو بچہ پیدا ہوتا ہے ڈرامے میں جلسے میں دکھایا ہے، جیسے بچہ پیدا ہو رہا ہے، ایک بچہ لا کر بچہ پیدا کر کے دکھایا ہے کہ دیکھو یہ حضور دنیا میں آئے۔ اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو سارا مجمع کھڑا ہو کر اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ لوگوں نے کہا یہ سب کافر ہو گئے جنہوں نے یہ ڈرامہ کیا ہے۔ ایک مرد کو عورت بنا کر لٹایا، اسے درد ذہ ہو رہا ہے، اس درد ذہ میں سے ایک بچہ نکل رہا ہے، اور بچہ کو نام دیا حضور پیدا ہوئے، اور سب کھڑے ہو کر درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ یہ حرام ہے۔ مولانا مفتیوں نے فتویٰ دیا اس ڈرامے میں جتنے شریک ہیں سب کافر ہیں۔ یہ ہمارے یہاں ہندوستان میں امروہہ میں یہ قصہ ہو چکا ہے 7-8 سال پہلے۔ وہیں امروہہ میں کعبہ بنا تھا، اور کعبہ بن کر وہاں لوگوں نے حج کیا تھا، یہ بھی چکر چلا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ایسی روایت جو موضوع ہے اور گھڑی ہوئی ہے وہ حضور کے حالات میں بیان نہیں کر سکتے، وہ حرام ہے۔ صحیح روایت بیان کرو، پھر بیان کرنے کے جائز طریقے میں بیان کرو۔ یہ ڈرامہ بازی میلاد النبی میں نہیں ہو سکتی۔
اور حضور کے حالات زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک پورے سال پر جب موقع ملے بیان کرو، اس سے بڑی کوئی بہترین عبادت نہیں ہے۔ مسلمان اپنے پیغمبر کو پہچانیں گے جبھی تو وہ دین سے جڑیں گے، اور اپنے پیغمبر کو پہچانیں گے نہیں دین سے کیا جڑیں گے؟ تو میرے بھائیوں، میں اصل بات یہ سمجھا رہا تھا کہ سلف اور خلف، سلف کے وہ 3 دور ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان میں ایک سرخاب کا پر لگ رہا ہے۔ حضور نے ان 3 دوروں کی فضیلت بیان کی ہے۔ اسی وجہ سے سنت اور بدعت کا معیار یہ ہے کہ سلف کے زمانے میں جو چیزیں ہوتی تھی یا جن چیزوں کی اصل پائی جاتی ہے وہ سب سنت ہیں اور جائز ہیں، اور جو چیزیں سلف کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی اور اس کی اصل بھی سلف کے زمانے میں نہیں پائی جاتی اور آج اسے دین کا کام سمجھ کر کیا جا رہا ہے، ثواب کا کام سمجھ کر کیا جا رہا ہے، تو وہ بدعت ہے۔ اور اگر دین کا کام سمجھ کر نہ کیا جائے، ثواب کا کام سمجھ کر نہ کیا جائے، جیسے عید کے دن شیر خورما پکتا ہے یا مرغا بنتا ہے، گجراتیوں کا مرغا بنتا ہے کہ عید کے دن، اور ہمارے ہندوستان میں شیر خورما پکتا ہے، تو اسے کوئی عبادت سمجھ کر نہیں کیا جاتا، کوئی ثواب سمجھ کر نہیں کیا جاتا، ایک رسم ہے۔ یا جیسے عید کے دن جہاں عید کی نماز خطبہ ختم ہوا تب کھڑے ہو کر دے معانے کا دے معانے کا دے معانے کا، حالانکہ ابھی گھر سے ساتھ ساتھ آئے تھے اور اب دے معانے کا چل رہا ہے۔ تو اب یہ معانے کا یہ کوئی دین کا کام سمجھ کر، عبادت کا ثواب کا کام سمجھ کر نہیں کیا جاتا ہے، مگر یہ کیا جاتا ہے۔ اور گھر لوٹ کر ایک دوسرے کے گھر جائیں گے اور ملیں گے، عید ملن، اور صرف مرد ہی نہیں ملیں گی، عورتیں جائیں گی، اور عورتیں ہی نہیں جائیں گی، نوجوان لڑکیاں اپ ڈاؤن کریں گی اور شاندار کپڑے پہن کر اس محلے سے اس محلے، اس محلے سے اس محلے، عید ملن، مگر اس کو کوئی عبادت ثواب کا کام سمجھ کر نہیں کیا جاتا، لہٰذا اسے بدعت نہیں کہیں گے، اسے رسم کہیں گے، اسے کہیں گے رسم، اور جسے ثواب کا کام سمجھ کر کیا جائے وہ ہے بدعت۔ اور ممنوع دونوں چیزیں ہیں، رسمیں بھی ممنوع ہیں، بدعتیں بھی ممنوع ہیں۔ بدعت تو ممنوع ہونی چاہیے کہ جو چیز دین میں نہیں ہے اس دین کے اندر یہ اضافہ کرنا، ایجاد بندہ، یہ تو ممنوع ہونا ہی چاہیے۔ رسم کیوں ممنوع ہے میرے بھائیوں؟ یہ رسمیں بڑھتی بڑھتی یہ گلے کا توق بن جاتی ہیں، پیر کی اور ہاتھوں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں، پھر لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں سے قرض لیں گے، مریں گے، ماریں گے، مگر رسمیں ادا کرنی پڑیں گی۔ اس لیے یہ گلے کے توق ہیں، ہاتھوں پیروں کی بیڑیاں ہیں، اسلام نے ان رسموں میں پھنسنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ تو میں اصل بات تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ان اللہ یامر بالعدل والی جو آیت کریمہ ہے، یہ سلف کے زمانے سے خطبوں میں آخر میں یہ پڑھی جاتی ہے اور انہی پر خطبے ختم کیے جاتے ہیں۔ تو آخر پورے قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں ہے، سلف نے یہ آیت کیوں تجویز کی ہے؟ اگر اس آیت میں کوئی خوبی ہے تبھی تو وہ خوبی یہی ہے کہ یہ تعلیمات اسلام کی جامع آیات ہے۔ تو یہ تو ہماری تمہید میں 11 بج گئے، ابھی تو ہم تمہیدی کر رہے، لہذا اب آیت کی تفسیر تو رہ گئی، یار زندہ صحبت باقی، پھر کبھی ملیں گے تو آیت کی تفسیر سمجھائیں گے۔ اب تو گھر جا کے چائے وائے پی کر سو جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا الہ العالمین، ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور دین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین پر مضبوط فرما دے، ہمارے قدم دین سے ڈگمگانے نہ پائیں۔ میرے مولا، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام کی صحیح اسلام پر مضبوط جمے رہیں، اور اے میرے مولا جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو۔ یا اللہ ہمیں برائیوں کو سے بچا لے، ہمیں بدعات اور رسوم سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں غلط طریقوں پر دین کے نام سے عمل کرنے سے بچا لے اور صحیح راستوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اس مبارک مہینے کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ یا اللہ اس مہینے کو لوٹنے کی توفیق عطا فرما، اسے وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ اے میرے مولا یہ تیرے دین کا ایک مرکز ہے، یہ مسجد نئی نئی بن رہی ہے، میرے مولا اس کے لیے اسباب پیدا فرما، اس کی مشکلات کو دور فرما، اس کے قریب میں رہنے والے تمام مسلمانوں کے دلوں کو اس مرکز سے جوڑ دے، وابستہ فرما۔ یا اللہ اس کے کام کو آسان فرما
فرما، یا اللہ یہاں سے دین کی روشنیاں پھیلا، یا اللہ ہدایت کا ذریعہ اس مرکز کو بنا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔